الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل في كلام الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ولی کے عرس مبارکہ کی اس بابرکت نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس رات کو اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا، اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے نعت خواہ حضرات بہت ہی پیارے انداز میں، انتہائی دل نشین انداز میں، بڑی عقیدتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں نذرانہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گویا کہ ان کی نعت خوانی، ان کی منقبت خوانی سے محسوس ہو رہا تھا کہ مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوان احباب کی، بھائیوں کی ان محنتوں، کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اور حبیب پاک کا خصوصی فیضان، خصوصی صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سکون و اطمینان کے ساتھ سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی بد عقیدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آیت اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ان سارے سوال کرنے والوں کا جواب ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد پر، بزرگوں پر، کرامتوں پر اور ہماری عقیدتوں پر جو تنقید کرتے ہیں، وہ سارے تنقید کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب بندوں کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت اس آیت کریمہ میں بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیت اللہ نے نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، اور اللہ نے ان کو کیسی شان والا بنایا، اللہ تعالیٰ خود اس آیت کریمہ میں ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان فرما رہا ہے۔ شرط ہے کہ سمجھنے والوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک خاص بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ آیت کریمہ جو ہے، آپ بازو والے جو ہے نا، جو دیگر فرقے والے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں گے، مر جائیں گے بھی تو وہ لوگ یہ آیت بیان نہیں کرتے، اس آیت کی تشریح بھی نہیں کرتے، اس آیت کی ترجمانی بھی نہیں کرتے، اس آیت کی جو ہے تبلیغ بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی عذاب والی آیتیں، ڈرانے والی آیتیں، دوزخ والی آیتیں، اور جو ہے لوگوں کو عتاب دینے والی آیتیں، وعیدیں سنانے، وہ آیتوں کی اتنی تشہیر کرتے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف ایسا کراتے کہ اللہ صرف عذاب دینے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف عذاب دینے والا ہے کہہ کر پہلے نہیں کرا رہا ہے۔ اللہ تو اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں کہہ رہا ہے اللہ، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو تواب ہوں، اللہ نے ایسا کہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تواب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بندوں سے محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب المتقین کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سینکڑوں بار، ہزاروں بار محبت کی باتیں کرتا رہا، اور آج بندے اس کا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ عذاب دے گا، اللہ ڈرا دے گا، اللہ جلا دے گا، اللہ مار دے گا۔ ارے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے، ذرا اس کو قابل غور ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ذرا دور سے نہیں، اس لیے زور سے بول رہا ہوں کہ آپ کو ذرا گرمی آ جاتی بلکہ بول رہا ہوں، آپ لوگوں کا ٹھنڈ پڑ گیا پورا۔ یہ ایکچول جلسہ جو ہے کہیں شادی خانے میں یا مسجد میں ہونا تھا،
یہ ٹھنڈے میدان میں ہو گیا، آپ لوگ ابھی پورے ٹھنڈے پڑ گئے ماشاءاللہ. اور پھر اب ماشاءاللہ کھانا بھی کھا کے آئے، زبردست بریانی تیسرے گھوم تک الحمدللہ. اب تو اور ٹھنڈے پڑ گئے. تو اب دیکھیے اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے. قرآن سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن، کوئی مولوی صاحب پیر صاحب کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ، گواہ بنا کر، مبشرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر. اب آخری میں اللہ کہہ رہا ہے وہ نذیرہ، ڈر سنانے والا بنا کر. پہلے کیا کہا؟ مبشرہ کہا، بعد میں نذیرہ کہا کہ بندوں کو خوشخبری بھی سناؤ، اللہ کی رحمت کی بات بھی بتاؤ، اللہ کے فضل کی بات بھی بتاؤ، اللہ کے کرم کی بات بھی بتاؤ، اللہ کی نوازش کی بات بھی بتاؤ، عنایات کی بات بھی بتاؤ. وہ رحمان پروردگار اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر کا شرابی شراب پیتا ہوا راستے سے گزر رہا ہے، نشے کی حالت میں گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے اسے راستے میں ایک چھوٹا سا کاغذ ملتا ہے اور اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ شرابی نشے کی حالت میں دھت ہو کر اس کاغذ پر جب اس کی نظر پڑتی ہے اٹھا لیتا ہے، اور اٹھا کر اب یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، لوگوں کے پیروں میں یہ کیسے آئے گا، اس کی بے ادبی ہو جائے گی. ادب کی خاطر سوچتا ہے کہ اس کو جھاڑ پہ رکھ دوں. پھر خیال آتا ہے ہوائیں تیز چلے گی تو جھاڑ سے پھر گر جائے گا، پھر بے ادبی ہو جائے گی. سوچتا ہے کہ کسی پتھر کے نیچے رکھ دوں. پھر خیال آتا ہے کوئی پتھر پہ بیٹھے گا یا پتھر توڑے گا تو پھر یہ اللہ کا نام اس کے نیچے ہو جائے گا، پھر اس کی بے ادبی ہوگی. شراب کے نشے میں تھا، خیال آیا کہ کیا کروں، اس کا ادب کیسے بجا لایا جائے. اس کے عشق نے جواب دیا، نہ پتھر پہ رکھ، نہ جھاڑ پہ رکھ، اس کو کھا لے، اپنے اندر رکھ لے، تیرے پاس محفوظ رہے گا. یہ سوچ کے کھا لیا، نشے میں تھا، کھا لیا. ہوا کیا؟ سوچا اب تو بے ادبی نہیں ہوگی، کہیں گرے گا ہی نہیں، اندر چلے گیا. ایسا سوچ کے گھر کو چلا گیا. اللہ کو وہ شرابی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں سے بھیج کے کہا اس کا منہ دھلا دو، اس کو پاک کر دو. ہم نے اس کو گناہگاروں کی صف سے نکال کر محبوبوں کی صف میں شامل فرما دیا. میرے دوستو، اللہ تو رحمان ہے. بولو تو اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے. انہیں معاف کرنے والا ہے بول کے پورا گاؤں کا گاؤں سلامت بیٹھا ہوا ہے میدان میں، حالانکہ پٹھے فجر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں، باس تو اتنے خطرناک ہے، پٹھے پاکٹا مار کے آ رہے گاؤں میں. ہاں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، بیویوں کو بھی مار رہے ہیں. ہلو بولتا ہوں، باہر ہے بیگم، بیویوں کو بھی مار رہے ہیں پٹھے. پھر بھی سکون سے مست مرغیاں بھی کھی ہیں دوا کے. ماشاءاللہ یہ دھوم دھڑا کا چل رہا پٹھوں کا. اللہ رحمان ہے بلکہ بچے ہوئے. اللہ اگر رحمان نہیں رہتا، خالی عذاب دینے والا رہتا تو یہ پورے زمین پہ نہیں دکھتے تھے، آسمان پہ لٹکے ہوئے دکھتے تھے پورے. اللہ کا فضل ہے میرے بھائی، اللہ کرم کر رہا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ سے ڈر کا رشتہ مت رکھو. ڈرنا ضروری ہے اللہ سے، کیونکہ ایمان خوف اور محبت کے درمیان کا نام ہے. مگر صرف خوف نہیں ہے، اللہ کا تعارف ایسا مت کرو کہ اللہ جلالی ہے، اللہ مار دیتا، اللہ قہار ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے. اس کے بعد بھی بدبخت بندہ نہیں سدھرتا تو تب اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے، تب اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے اللہ. تب اس کے اوپر اپنے جلال، اپنی قہاریت کا اظہار کرتا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، قہاریت کی انتہا، قہاریت کا اظہار انتہا ہے اللہ کی، مگر رحمانیت ابتدا ہے پروردگار کی. محبت اللہ کا کرم ہے. تو اسی لیے پیارے دوستو بولو اللہ رحمان ہے. کیا ہے ذرا بولو؟ رحمان ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے.
رؤوف کس کو بولتے ہیں معلوم؟ اللہ کی ایک صفت ہے رؤوف، اور اللہ نے کیا کیا؟ اپنے فضل سے اپنی یہ صفت اپنے مصطفیٰ کو بھی عطا فرما دیا۔ اللہ ذاتی طور پہ رؤوف ہے اور مصطفیٰ عطائی طور پہ رؤوف ہے۔ اب رؤوف کس کو کہتے ہیں معلوم؟ آپ دیکھے ہوں گے اکثر گاؤں میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا، مرغی کیا کرتی؟ اپنے بچوں کو لے کے نکلتی تھی، وہ مرغی اپنے بچوں کو لے کے چنا چننے کے واسطے، دانا چننے کے لیے نکلتی، اس کے پیچھے بچے چون 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 کر لیتے، اماں کے پیچھے چلتے رہتے۔ اچانک بارش آ گئی یا کوئی بھیڑیا آ گیا یا کوئی جانور آ گیا تو ماں کیا کرتی؟ اپنے بچوں کو جلدی سے اپنے قریب لے کے اپنے پروں میں چھپا لیتی۔ آپ دیکھیں گے مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے مرغی کے پر کے اندر چھپے بڑے آتے، ادھر کے پر میں 4 بچے، ادھر کے پر میں 4-6 بچے بڑے آتے۔ یہ جو چھپا لینے کی صفت ہے نا، اس کو رؤوف کہتے ہیں، اس کو رؤوف کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے گنہگاروں کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ اپنے گناہگاروں کو اپنی کمبل اقدس میں چھپا لیتے ہیں، اسی لیے پیارے مصطفیٰ کو بھی رؤوف کہا جاتا ہے۔ وہ رؤوف عطائی ہے اور وہ خدا رؤوف ذاتی ہے۔ اللہ اللہ ہے بھائی، 70 ماہوں سے زیادہ محبت۔ دیکھو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک خاتون جو ہے جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی، رات جو ہے شوق و عیاشی میں گزارتی تھی۔ ایک دن بیل اتفاق جو ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھے اس واقعے کو، بال اتفاق وہ اپنے گندے کام سے فارغ ہو کے آ رہی تھی تو خوب زوردار بارش شروع ہو گئی، رات کا اندھیرا ہے، بارش شروع ہو گئی تو اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے کیا کری؟ ایک مسجد کا ٹیکا لے کے ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ، ایک مسجد کو ٹیک لگا کے ٹھہر گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا آخر میں ٹھہری کہاں، کیا تو بھی ہے یہ، بول کے ایسا پیچھے پلٹ کے دیکھی تو خیال آیا مسجد ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ کا، ضرور لیا نا، ذرا زور سے بولیے، اللہ کا گھر ہے۔ جیسے اس کو خیال آیا اللہ اکبر، میں گنہگار ناپاک بدکار عورت اللہ کے گھر کا سہارا لے کے ٹھہری، اس کے سائے میں ٹھہر کے اپنے آپ کو بارش سے بچا رہی، مایوسی شرمندگی ندامت اندر اچھل پھتل کر رہی تھی۔ اتنے میں ایسے پلٹ کے ادھر طرف دیکھی تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کے گھر کے دیوار میں دراڑ آ گئی تھی، کسی وجہ سے جو ہے بیچ میں دراڑ آ گئی تھی، دیوار جو ہے کھل گئی تھی۔ تو یہ خاتون کیا کری؟ اپنے پاس سے چننے کی ڈبی نکالی، چننے کی ڈبی نکال کے وہ جو چننا اس کا تھا کھانے کا وہ نکال کے وہ دیوار میں ایسا لگاتے چلے گئے، ایسا لگاتے چلے گئے۔ وہ دیوار کے اندر جو دراڑ پڑ گئی تھی، کریک آ گئی تھی، وہ کریک کو پیک کرتے چلے گئی۔ تو پیک کرنے والی وہ ادا، وہ دراڑ بھرنے والی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، تو اتنی گناہگار خطاکار سیاکار بدکار ہو کر ہمارے گھر کے اندر دراڑ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم تو رحمان ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غفار ہیں، ہم ستار ہیں، ہم تجھ کو گناہگار اور دوزخ میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کو بس ایک ادا پسند آئی، اللہ نے وہ ایک ادا کے طفیل اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب وہ اس کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں جو پیغمبر تھے وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تو فاحشہ کے نام سے مشہور تھی، مگر مرنے کے بعد جنت کے باغات میں سیر و تفریح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رحمان ہے، اللہ سے محبت کرو، کریں گے؟ ذرا زور سے بولو، جی نہیں کرے تو کیسا بولو؟ بیگم خالی پکا کے دیے تو اتنی محبت کر رہی ہیں۔ ارے یہاں کے لوگ بیگم سے بھی نہیں کرتے، ایسا دکھ رہا۔ بیگم سے محبت کون کون نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھا۔ پورا گاؤں کا گاؤں غلام بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ جی، 3 ٹائم پکا کے دینے خالی، انہوں کچھ بھی نہیں کر رہے، انہوں کما کے نہیں لا رہے، ان کے ابا کے گھر سے بھی نہیں لا رہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انہوں خالی ہم لا کے دے رہے ہیں، وہ محنت پوری ہم کرنا، کما کے ہم لانا، ٹینشن ہم لینا۔ لا کے گھر میں چاول کا تھیلا رکھے تو یوں ڈبا کے چاول نکال کے برتن میں ڈال کے یوں کر کے دے دو، کیا بنائے بیگم؟ سوچو ذرا، جو بیگم خالی پکا کے دی تو مرد آدمی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا،
اس کا دیوانہ ہو گیا، اس کی تابعدار بن گیا، اور اس کے لیے سونے خرید کے لا رہا، ساڑیاں خرید کے لا رہا، اس کے واسطے پوری دنیا سے لڑ لے رہا، بہنا خلاف بولے تو بہن سے بھی لڑ لے رہا، بھائیاں خلاف بولے تو بھائیوں سے بھی لڑ لے رہا، کئی 3 ٹائم پکا کے دیتی رہی انہیں۔ اجی ذرا سوچو، جو صرف 3 ٹائم کھانا پکا کے دے، اس کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے۔ جو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پال رہا ہو، اجی وہ وہاں کھانا کھلا رہا ہو، نہ دادی کھلا سکتی ہے، نہ نانی کھلا سکتی ہے، خود ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کھانا نہیں کھلا سکتی، مگر وہ خدا کھانا کھلا رہا ہے۔ اجی وہ وہاں سے کھانا کھلا رہا ہے، تم ادھر کاروبار کو نکلتے ہو، وہ گراہکوں کو بھیجنے کا انتظام کر رہا ہے، وہ تاجروں کو بھیج رہا ہے، وہ گاہک بھیج رہا ہے، وہ پیسہ بھیج رہا ہے، وہ دولت بھیج رہا ہے۔ اجی تم میں کیا کمال ہے، ہم میں کیا کمال ہے، ہم تو محتاج انسان ہے، مگر اللہ ہماری تیجوریوں کو بھی بھرا ہوا ہے، ہمارے کھیتوں کو بھرا ہوا ہے، ہمارے گھروں کو بھرا ہوا ہے۔ اجی سوچو وہ کہاں سے کیسا کھلا رہا ہے، کہاں سے زمین میں کیسے اناج اگا رہا ہے، کیوں اگا رہا ہے؟ سکھ پور والے کھانا ہے، سکھ پور والوں کے لیے اللہ اناج اگا رہا ہے، اس لیے کہ وہ پکا کے دینے والی تو 1 درجہ محبت کرتی ہے، یہ اناج اگانے والا اپنے بندوں سے 70 درجہ محبت کرتا ہے، 70 درجہ محبت کرتا ہے۔ دوستو اللہ سے محبت کرو، خالی پکا کے دینے والوں سے اتنی محبت ہے تو کھلا بنا کے دینے والوں سے، زمین سے اناج اگانے والوں سے، اسباب بنانے سے، جیب میں پیسے ڈالنے سے، ساز و سامان کا انتظام کرنے والے رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ ایک صاحب ہے، ہمارے دوست ہیں، 19 سال ہو گئے، بڑے پروفیسر ہیں، اعلیٰ یونیورسٹی کے اعلیٰ درجے کے پروفیسر ہیں، 19 سال ہو گئے شادی ہوئی۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، ہندوستان کا کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر صاحب نہیں چھوڑے، جتنے دعائیں پڑھانا تھا اتنے پڑھائے، جتنے دعائیں خود پڑھنا تھا اتنے پورے پڑھے، جتنے حکیموں کو بتا سکتے تھے بتائے، جتنے گولیاں کھا سکتے تھے کھا لیے۔ ان کے گھر کو گئے تو پروفیسر صاحب کہنے کتابوں کے بازو گولیاں دکھتے ہیں، کئی گولیاں ہیں صاحب، بچے ہونے کی گولیاں۔ اللہ نہیں دینا چاہا تو پوری کائنات مل کے بچہ نہیں دے سکتی صاحب، اللہ نہیں دینا چاہا تو پوری کائنات مل کے ایک وقت کی سانس نہیں دے سکتی، اللہ نہیں دینا چاہا، اللہ کی قسم پوری کائنات مل کے آپ کو 1 روپیہ نہیں دے سکتی۔ میرے پیارے بھائی، یہ جو کچھ بھی نعمت مل رہی ہے، پہلے تو ہم پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، سانسیں چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کیا انتظام ہے مولا کا، کیا انتظام ہے، قربان جاؤ۔ ماں 35 سال کی عمر میں بھی اگر ماں بن جائے تو ماں بننے سے پہلے دودھ نہیں آتا، جب بچہ پیدا ہو جائے، ادھر پیدا ہوتا ہے، ادھر ماں کے سینے میں اللہ بندے کے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ کیا اللہ کی شان سے کبھی بیٹھ کے چبوترے پہ بیٹھتے، میں دیکھا گاؤں کے اندر اچھے بہترین چبوترے بنے ہوئے ہیں ٹرننگ پہ، مسجد کا نے دیکھا، میں آج مغرب کو جاتا ہے زبردست، اس کے اوپر ہمارے بڈھے لوگ بیٹھے ہوئے، CCTV کیمرے ہو، پورے گاؤں میں کون آ رہا، کون جا رہا، کس کی بچی ہے، کس کی بہو ہے، کس کی اماں ہے، کس کے بابا ہے، کس کا بیٹا ہے، پوری خبر وہ بڑے میاں سے لے لینا۔ پوری دنیا پہ غور کریں گے بندے، مگر اللہ کی ذات پہ غور نہیں کریں گے، اللہ کے فضل پہ غور نہیں کریں گے، اللہ کے کرم پہ غور نہیں کریں گے۔ دیکھو کھانا ہمارا کام ہے، نہیں کیا کھا جا رہے ہیں، چاول کھا جا رہے ہیں، روٹی کھا جا رہے ہیں، بوٹیاں کھائیں، نلی بھی چوس چھوڑ رہا، ہڈیاں چبا کے ہڈی کا مردہ نکا، ہڈی اللہ کی پناہ مانگ رہی، اس کے منہ میں میرے کو کئی کو دالا بھر رہی، ویسا چبا رہا، ہڈی بھی اللہ کی پناہ مانگ رہی صاحب، مچھی بھی کھا جا رہا، اس کے ساتھ مرغی بھی کھا جا رہا، ہرن بھی کھا جا رہا، خرگوش بھی کھا جا رہا، گائے بیل بھی کھا جا رہا، پھر اس کے بعد پٹھے کو ملے تو بھینس بھی کھا جا رہا، وہ بھی نہیں چھوڑ رہا پٹھا، بولے یہ بند ہے نا، اس پہ حملہ کرو، بول کے اس کو بھی دے دے رہے، تڑی دے دے رہے اس کو بھی، اتنا سب کھا رہے صاحب۔ کھانا ہمارا کام ہے، ہضم کروانا تو اللہ کا کام ہے، نہیں بولو نا جی،
پیزا، برگر، ہاں شامی، کوفتے، چاکلیٹ، اور یہ تو اپنے گجرات کے بھائیوں کو اور خطرناک گٹکا، اسپیشل ڈش، موت کو دعوت دینے والی، وہ بھی کھا جا رہا، اللہ اس کو بھی ہضم کر دے رہا. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ کی شان ہے جی. صدقے جاؤ جی، اللہ کی رحمت کے قربان جاؤ. اللہ سے محبت کرنا میرے بھائی یہ سب بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دنیا سب بیکار ہے، یہ سب جھمیلے. ایسا ہوتے ہوئے دیکھے ایسے ایسے ہواؤں میں اڑے لوگ، ہواؤں میں اڑے، ہواؤں میں اڑے. اللہ جب تک اڑایا اڑے. جس دن اللہ ڈور کھینچ دیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، جانوروں سے بدتر، محتاج ہو گئے. اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورت نہیں دھو سک رہے، اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کے لیے نوالا نہیں اٹھا سک رہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو رگڑ کے پانی نہیں نہ سک رہے. اللہ اکبر. ایک دور ایسا تھا، شہنشاہ تھے، شہنشاہ، بادشاہ، عالم پناہ، ذل الہی ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا. انہی کے سامنے انہی کے رب نے ان کو یہ بھی جلوہ دکھایا، اے ذل الہی، عالم پناہ، بادشاہ، حاکم کہلانے والے، دیکھ لے، یہ تیری حقیقت ہے کہ تو اپنی اجابت کو صاف نہیں کر سکتا، تو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. دیکھ لے، یہ تیری اوقات ہے کہ تو اپنے جو ہے جسم کو رگڑ کے خود نہا بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے حیدرآباد میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. صاحب، اللہ اکبر، اللہ کی قسم کر رہا ہوں، زمین نکل گئی پیر کے نیچوں سے، زمین نکل گئی، زمین ہل گیا. میں ہل گیا. 2 دن تک طبیعت نہیں سنبھل سکی. کروڑ پتی، ارب پتی آدمی ہے، دنیا کا پیسہ ہے، ماشاءاللہ خوب پیسہ ہے. جاتے آتے جو ہے میں بیچارہ شریف آدمی کسی سے بات کرتے ہوئے ٹھہرا تھا، تو انہوں دیکھ کر میاں ذرا روک روک بول کے ڈرائیور کو بولے، گاڑی روکا. انہوں اتر کی بھی نہیں آ سک رہے تھے، آئینہ اتار کے کیا کرے، میرے کو بلائے، نقشبندی صاحب بولے. تو میں بولا ارے بیچارے کون ہے بول کے جا کے ملا. دعا فرماؤ صاحب، ذرا دعا فرماؤ. کہیں کو صاحب کیا ہوا؟ صاحب اپولو ہاسپٹل جا رہا ہوں. کہیں کے لیے؟ مریض ہوں صاحب. ہر 2 دن میں 3 دن میں ایک مرتبہ اپولو جانا پڑتا میرے کو. کیوں، کیا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ بولے صاحب میرا جو ہاضمے کا سسٹم ہے یہ خراب ہو چکا، میں اس کو ہضم نہیں کر سکتا، اور میں چابنے والی غذا بھی نہیں کھا سکتا. لیکوڈ ٹائپ کی غذا لیتا ہوں، لیکوڈ ٹائپ کی وہ غذا لیتا ہوں، اس کو نگل لیتا ہوں، وہ پیٹ میں جمع ہو جاتی ہے. 2 دن میں 3 دن میں ایک مرتبہ دواخانے کو جاتا ہوں، تو دواخانے والے میرے پیچھے کی راہ سے کچھ دوا اس میں منتقل کرتے ہیں پیٹ میں، پھر وہ سارا جو ہے غذا واپس آ جاتی ہے. اگر ان کو 3 دن سے زیادہ پیٹ میں رکھ لوں تو وہ میرے لیے زہر بننا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہوں جو انداز میں سنائے، جو درد ان کے دل میں تھا، جو منزل سے بیچارے گزر رہے تھے، جو کیفیت ان پہ تاری تھی، اللہ اکبر. میں سوچا اللہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہضم کرنے کا اگر سسٹم بندے کا ختم کر دینا، یہی غذا جو انسان کے لیے جینے کا سبب ہے، یہی غذا انسان کے لیے موت کا سبب بھی بن جاتی ہے. اللہ کا کروڑ احسان ہے صاحب. اللہ کا شکر ادا کرتے رہو مسلمانوں، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو. یہ سب بیکار ہے میرے بھائی، یہ سب جھٹائیں پورے. ارے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے چورستے پہ بیٹھے ہوئے رات بھر، ارے وہ ٹینڈولکر آج سنچری مارا کرتے، وہ دھونی ایسا کرا کرتے، ارے انہیں کیا چھوڑ دیا میاں، ارے انہیں کیا فاسٹ بولنگ ڈالا، ارے میاں وہ ہیروئن کی طلاق ہو گئی کرتے، ارے انہیں اس کے ساتھ کر لیا کرتے، ارے وہ سنگر بھی چھوڑ دیا کرتے. کئی کے مٹھی کے باتیں ہیں، کیا اپنے کو ملنے والا، اس سے ذرا میرے کو بولو، میرے کو سمجھا دو. میرے کو سمجھنا تو میں بھی کل سے آپ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہوں، میں بھی بیانہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں، اس کے سنچریوں کے بارے میں، اس کی طلاق کے بارے میں، اس کی جورو کے بارے میں بول لیتے بیٹھتا ہوں. کیا باتیں میرے بھائی، کسی کے سنچری مارنے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے، کسی کے جو ہے دولت مند ہو جانے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے، کسی کی جو ہے طلاق سے آپ کو کیا ملنے والا ہے، کسی کو لے کے بھاگ جانے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے، آپ بتائیے. بیکار باتوں میں مسلمان ٹائم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے گپے مار رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں، لڑ لے رہے ہیں. ارے تو بیٹھ رہے، تو غلط بول رہا، نہیں بھی اس کی طلاق بول رہے، ارے تو چپ بیٹھ رہے، ہوئی رہے.
انہیں طلاق لے کے اتنی ٹینشن میں نہیں ہے، انہیں یہاں چبوترے پہ بیٹھ کے اتنی ٹینشن میں ہے میرے بھائی۔ یہ حال ہو گیا ہے مسلمان کا، یہ کیفیت ہو گئی ہے مسلمان کی۔ اب بتاؤ مسلمان کو اب اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کون خیر الہی سے مسلمان کو بچا سکتا ہے؟ کئی لوگ مجھے بول رہے ہیں مولانا وہ ای وی ایم کی وجہ سے ان لوگ جیت رہے۔ ارے میں بولا دیوانے، ای وی ایم بھامٹے بات ہے۔ یہ خدا کا خیر اور غضب مسلمانوں پہ نازل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر، ہم کو ظالموں کے درمیان میں رکھ کے ظالم ہمارے اوپر اللہ مسلط کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم رب کو بھول گئے، اس کی عبادتوں کو بھول گئے، اس کی باتوں کو بھول گئے، اس کے کلام کو بھول گئے، اس کی قرآن کو بھول گئے، اس کی آیات کو بھول گئے، اس کے فرمان کو بھول گئے، اس کے نبی کی تعلیم کو بھول گئے، نبی کا اسوہ، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کی اخلاق، نبی کی تہذیب، نبی کا تمدن مسلمان خود غارت کر چکا۔ اس لیے اللہ نے اس قوم کے اوپر ظالم حکومتوں کو مسلط کر دیا۔ ظالم حکومت مسلط، اتنی مسلط ہو گئی، پورے مسلمانہ مل کے ایڑی چوٹی پورا رگڑے تو ایک کونسلر کو نہیں لا سک رہے، ایم ایل اے تو دور کی بات ہے صاحب، کونسلر کو نہیں جتا سک رہے۔ میرے پیارو اللہ کا واسطہ، آؤ آج وقت ہے، سنبھلو مسلمانوں، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو چاہو۔ اللہ دیکھو کتنا بڑا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ نہیں ہمارے اماں بابا بچے نہیں ہوئے تو دعا کرے ہوں گے، اللہ میرے کو بیٹا دے دے، اللہ بیٹی دے دے، اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، یہی دعا کریں گے پوری دنیا میں جتنے ماں باپ ہیں۔ کوئی بولے گا اے اللہ میرے کو اچھی آنکھ والا بیٹا دے، اس کے ہونٹاں بھی بڑے پیارے رہنا، ناک بھی پوری سلامت رہنا، اللہ اس کی ٹھڈی بھی اچھی رہنا، اس کے پورے 32 دانت بھی برابر آنا، اللہ نے جوان ہوا تو داڑھی بھی آنا، مچھی بھی آنا، میری بچی کے بالاں بھی بڑے اچھے رہنا۔ کوئی اماں ایسا دعا کرتی ہے؟ بولو جی، اجی ذرا بولو نا جی، کئی کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں۔ اماں کوئی ایسا دعا کرتی، باپ بولتا دعا اللہ بیٹی دے دے، بیٹا دے دے، بولتا میری عزت پہ حملہ ہو رہا ذرا دے دے پروردگار، بولتا۔ مگر کوئی بھی آدمی میرے کو ایسی بیٹی ہونا، ویسا بیٹا ہونا، گورا ہونا، ایسا ہونا، لمبا ہونا، چوڑا ہونا، ایسا تھوڑی بولتا۔ ارے باپ نے تو خالی بیٹا مانگا تھا، بعض لوگاں تو مانگنے سے پہلے اللہ دے دیا، بھائی انہیں خود پریشان ہوگا، اتنا جلدی ہو جا رہے کیا رہی ہے بلکہ۔ کئی لوگاں تو جو ہے نعوذ باللہ مزالی غلط حرکتاں کر دے رہے ہیں، یہ کیا ہے رہے بھائی، بے کے پیچھے ایک کے پیچھے کیسا ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں دونوں آنکھ دے کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ اگر آپ کو اب سبحان اللہ، ارے کیا ہے بھائی آنکھ دیا، سبحان اللہ بولو، بولے مولانا کیا، تو بھی نقشبندی صاحب کے بات آئے، بولے تو کل کیا کرو، ایک کپڑا اس آنکھوں کو بن لے کے پورے گاؤں میں پھرو کل، تو یہ آنکھوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے آپ کو۔ جا کے جو موری میں گریں گے، منہ کو گھو لگیں گا نا، تب معلوم ہوگا اماں آنکھ اتنی اچھی ہے رے بھائی بول کے۔ ہاں میرے بھائی، ہمیں کو قدر نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کی، ناقدری ہے ہمارے پاس، ناشکرے بندے ہم، ناشکرے ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہر مسلمان کے گھر کے دروازے کے اوپر یہ آیت لکھی بھی رہنا، ہر مسلمان کے گھر کے دروازے پہ، ہر مسلمان کی دکان پہ، ہر مسلمان کی کار پہ، ہر مسلمان کے جو ہے ساتھ میں یہ آیت رہنا۔ کیا فرما رہا اللہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اضافہ کرتا چلا گا، اور اضافہ کرتا چلا گا، اور اضافہ کرتا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، مسلمانوں سنو رب کریم کیا کہہ رہا ہے، اگر تم میری ناشکری کرو گے، مجھ پر جو ہے تم ناشکری کے دروازے کھولو گے، زبان درازی کرو گے، باتیں کرو گے، ناشکری کرو گے، نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے، تو سن جاؤ ان عذابی لشدید، میں تم کو میرے دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا، دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا کیا نعمتیں اللہ بندوں کو دے رہا ہے، ہاتھ دیا اللہ، پیر دیا اللہ، نہیں ماں باپ خالی بیٹا ہونا، بیٹا ہونا، بیٹی ہونا بولے،
دو ہاتھ والے ہونا، بولے کیا اللہ ایک دے کے ایک نہیں بھی دے سکتا تھا؟ مگر یہ اس کی مہربانی، اللہ نے دو ہاتھ دے کے پیدا کیا۔ اللہ ایک پیر دے کے ایک نہیں بھی دے سکتا تھا، اس کی مہربانی اللہ نے دونوں پیر دے کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ دیا تو ناک نہیں دے سکتا تھا، ناک دیا تو کان نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آنکھ بھی دے رہا ہے، ناک بھی دیا، کان بھی دیا، دماغ بھی دیا، ہونٹ بھی دیا، زبان بھی دیا، دانت بھی دیا، پیٹ بھی دیا، پیر بھی دیا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا شکر ہے میرے بھائی اللہ کا۔ میرے پیارو اللہ کے واسطے شکر ادا کرو۔ دیکھو اللہ اگر ایک آنکھ دیتا ایک نہیں دیتا تو بندے آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارتے تھے، کنڈا کنڈا بول کے پکارتے تھے۔ ہاں صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر اللہ دونوں آنکھ نہیں دیتا تو بندے آپ کو آپ کے نام سے یاد نہیں کرتے تھے، جمشید میاں، چاند پاشا، خمر پاشا نہیں بولتے تھے؟ کیا بولتے تھے بندے آپ کو؟ ارے اندھا کہاں ہے بولتے تھے۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ دنیا آپ کو ایسے نام سے پکارے، اس لیے رب نے آپ کو ساری نعمتیں دے کے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں دے کے پیدا کیا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک پیر دیتا ایک نہیں دیتا تو بندے کیا بولتے تھے؟ کہاں ہے لنگڑا، کہاں ہے گاؤں کا لنگڑا، سکھپور کا لنگڑا کہاں ہے؟ پوچھتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ دونوں پیر دے کے پیدا کیا۔ نہیں سبحان اللہ، ذرا بولو نا جی، اور ذرا زور سے بولو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ابھی میں عنوان پہ نہیں آیا، ذرا پہلے آپ کو اللہ کی محبت دل میں ڈال کے بعد میں بات کریں گے قرآن کے اوپر۔ اب رات بھر بیٹھنا ہی چاہنا کیسا بھی اب رات بھر تو بیٹھنا ہے، بریانی ہضم تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب دیکھو بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس کو جو ہے اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا۔ 500 سال پہاڑ پہ بیٹھ کے عبادت کرا۔ مولانا چپ بولا، میں فجر تک بول کے بیچ میں چل فجر تک بولتے کہ مولانا اب بھی نکل جاؤ، وہی لمبا دکھ رہا ہے مسئلہ بول کے نکل جا رہے وہاں۔ چپ چپ بولا۔ مولانا ڈر گئے تو قوم کا حال کیا ہوگا آپ سنو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک شخص 500 سال عبادت کرا، 500 سال اللہ کی عبادت کرا۔ عبادت کرا تو کرا، اس میں ناز پیدا ہوگا، میں 500 وہی پہاڑوں پہ بیٹھ کے عبادت کرا۔ زمین پہ آیا تو لوگ جو ہیں اپنے سروں کے امامے بچھا کے اس کا استقبال کرنے لگے، بولے اتنا بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار شخص ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کو جو ہے فخر پیدا ہوا اپنی عبادت پہ، ناز پہ، الحمدللہ میں اتصال عبادت کرا اللہ کی وجہ۔ تو وہ فخر وہ ناز جو ہے چلتے 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 ایک دن غرور میں تبدیل ہو گیا۔ اب میرے ایسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، بلکہ اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو اپنی قدرت کا، اپنی رحمت کا ایک نظارہ دکھانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اللہ اس کی عبادت سے خوش تھے۔ شیطان اس کے اوپر جو ہے اپنا تسلط کرتے جا رہا، تو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کے اوپر اپنی قدرت کا ایک جلوہ پیش کرے۔ تو اس بندے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ایک نورانی منظر دکھائے کہ وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ میدان محشر میں ہے اور اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں۔ نامہ اعمال تولے کے بعد 500 سال کی عبادت نامہ اعمال میں ہے، اور جو ہے گناہوں کا پڑلا بالکل کمزور ہے، بالکل کمزور، نہیں کے برابر گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اعلان ہوا، فرشتوں اس بندے کو ہماری فضل سے جنت میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کو ہمارے فضل سے، ہماری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ تو وہ بندہ عرض کرنے لگا، اے اللہ، اے پروردگار، میں 500 سال عبادت کرا، نامہ اعمال پورا میرا بھاری پڑا ہوا ہے، گناہوں کا پڑلا کمزور پڑا ہوا ہے، نیکیوں کا پڑلا بھاری ہے، مولا پھر میں نیکیوں کے بدلے میں جنت میں نہیں جا کے تیری رحمت کے بدلے میں جنت میں کیوں جاؤں گا؟ اے اللہ، میری نیکیوں کا بدلہ مجھ کو عطا کر، میں اپنی عبادات کے بدلے تیری جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم فرمایا، اچھی بات ہے بندے، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ تو اپنی عبادت کے بدلے ہماری جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں
اس کی ذرا ایک آنکھ نکالو، ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دو، ایک پلڑے میں ہماری دی ہوئی آنکھ رکھ دو. اللہ اکبر. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت جو آنکھ کا انہیں استعمال کیا زندگی بھر اور جو عبادت کرتا رہا، وہ دونوں کو ایک ایک پلڑے میں رکھ کے جب تولا گیا تو نمازوں کا پلڑا کمزور پڑ گیا، نعمت الہی کا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ رب العزت فرمائے بندے تو ہم سے جو ہے اپنے اعمال کے بدلے جنت چاہ رہا ہے، لے ہم تیرے عمل کے بدلے جنت دینے تیار ہے، پہلے ہم جو نعمت دیے تھے پہلے اس کا بدلہ دے دے. ہم آنکھ دیے تھے پہلے اس کا بدلہ دے، ہم کان دیے تھے اس کا بدلہ پہلے دے، ہاتھ دیے تھے پہلے اس کا بدلہ دے، ہم نے تجھے پیٹ دیا اس کا بدلہ دے، ہم نے تجھے نعمتوں سے نوازا، دماغ دیا، دل دیا، روح دی، اس کا بدلہ دے. بندہ سجدے میں گر گیا، بولے مولا 500 سال کی عبادت لے کر تیری ایک آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتا تو سارے اعضائے جسم کا بدلہ یہ بندہ کہاں سے دے سکتا ہے؟ تو بولے بندے اب بتا، عبادت کے بدلے جنت چاہیے یہ مولا کی رحمت کے بدلے جنت چاہیے؟ تو کہا مولا عبادت تو گننے کے لائق بھی نہیں ہے، بس تیرے فضل و رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرما. کیا میرے بھائی بندے کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے؟ بتاؤ آپ پوری زندگی بھی اللہ اللہ کرتے گزار دیا نا میرے بھائی، تب بھی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اس کی کروڑوں رحمتیں میرے بھائی، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں فضل، کروڑوں کرم. اللہ 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 اللہ. دیکھو ضعیف لوگ بھی ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ماشاءاللہ، آج اتنی سردی میں بھی ماشاءاللہ 70 کراس کر کے بھی لائٹ لے کے بیٹھے ہوئے. کتنا بڑا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے حضرات. میں ہمارے والد صاحب کو شوگر ہائی ہو گیا، دواخانے میں ایڈمٹ کرے تھے، تو والد صاحب کے پاس جو ہے ٹھہرا تھا دواخانے میں، تو ایک نوجوان دیکھ کے آیا، نقشبندی صاحب بول کے ذرا بیچارہ درد بھرے انداز میں آواز نہ دیا تو میں جی میاں کیا ہے بولیے، ذرا آئیے نا والد صاحب میرے بھی والد بیمار ہے ذرا دعا پڑھیے بول کے لے کے گیا. اس کے والد کریں 48 سال کا نوجوان ہے صاحب، وہ بچے کا باپ 48 سال کا ہے، 48 ایئرس، بستر پہ لیٹا ہوا ہے دواخانے میں. ایک سانس لینے کے لیے ایسا سانس لینے کے لیے پوری باڈی ایسا اچھل رہی بیڈ سے، پھر ایسا گر، پھر ایسا اچھل رہی، پھر ایسا گر، پھر ایسا اچھل رہی، پھر ایسا گر. اللہ کیا نہیں ہے اس کے پاس، دولت تھی، عزت تھی، اولاد تھی، خاندان تھا، قبیلہ تھا، کاروبار تھا، سب تھا. ضرورت فضل مولا کی تھی، اللہ کے فضل کی ضرورت تھی میرے بھائی. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو گھر چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہے، اللہ 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 اللہ، یہ سانسیں میرے رب کا سب سے بڑا فضل ہے میرے بھائی. اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی ہمیں تھوڑی اتنی تو بھی شرم آنا نماز چھوڑنے کے واسطے، تلاوت سے دور بھاگنے کے واسطے، اللہ کا ذکر چھوڑنے کے واسطے، اتنی شرم آنا اتنی. ایک صاحب میرے کو بولے مولانا میرے دادا کا انتقال ہوگا، آپ چلیے نا نماز پڑھائیے نماز پڑھائیے. بہت ضد کرا، میں نماز پڑھانے گیا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا. تو نماز جنازہ سے پہلے جب اس کے گھر کو میں پہنچا اس کے دادا کو دیکھنے کے لیے، عالی شان مکان، حیدرآباد کی سب سے ہائیسٹ لیول کی جہاں پر زمین ہے، سب سے زیادہ مہنگی ایکسپینسیو زمین ہے، وہ علاقے میں بہترین مکان. میں خود بھی دیکھا تو دنگ ہو گیا، اماں اتنے خطرناک کرا دیا حیدرآباد میں. عالی شان مکان، ایک ایک گیریج بنا ہوا ہے، ایک میں ایک گاڑی، ایک میں گاڑی، ایک میں گاڑی، ایک میں 4-6 گاڑیاں. بولا اتنے گاڑیاں کس کے میں؟ وہ ممی کی ہے، وہ ڈیڈی کی ہے، وہ دادا کی ہے، وہ میری ہے، وہ بہن کی ہے. ارے بولا تیری بہن تو کاروبار نہیں کرتی نا؟ ہاں اس میں کالج کو جاتے ہیں. نو بول رہا او ماشاءاللہ، کالج کو جانے الگ، اسکول کو جانے الگ، آفس کو جانے الگ. میں بولا یہ خبر کو جانے کے واسطے بھی ایک رکھ لینا تھا. اب دادا کو کس میں لے کے جاتا؟ آپ پوچھا اتنے بتا کے کس میں لے کے جاتا؟ 1-1 کروڑ کے گاڑیاں کھڑے، کس میں لے کے جاتا دادا کو؟ وہی مسجد کا ڈولا نہیں، مسجد کی گاڑی الومینیم کی نہیں تو لکڑی کی گرین گاڑی، اس کو ٹائرائیں نہیں ہے، یہ خاص بات ہے، کندھوں پہ چلتی انہیں.
پوری گاڑیوں کی خبر کر لیے، پورے محلوں کی خبر، پورے بیویوں کی خبر، پورے خاندان کی خبر، پورے گاؤں کی خبر۔ ہائے 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 مسلمانوں، ہم نے نہیں کی خبر تو اپنی خبر کی خبر نہیں کی ہے، اپنی آخرت کی خبر نہیں کی میرے بھائی۔ اللہ کا واسطہ آؤ پیارو، آؤ اللہ کی طرف آؤ یار، آؤ اللہ کی طرف آؤ میرے بھائی۔ دیکھو ایک بات اچھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، بس آخری بات یہ موضوع پہ، بہت لمبا چلے جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آخری بات یہ موضوع پہ۔ دیکھو 1000 سال پہلے اس زمین کے اوپر ہمارے ایک دادا تھے، میرے تو تھے بھائی، آپ کے تھے؟ بولو جی، ارے پیچھے کے نہیں تھے جیسا لکھ رہا، انہوں نے تو تم کہاں سے آتے جی؟ انہوں تھے، ان کا نام بھی نہیں معلوم، ان کا شجرہ نہیں معلوم، ان کا کون بیگم تھے وہ بھی نہیں معلوم، کتنے بچے تھے نہیں معلوم، کون سے گاؤں میں تھے نہیں معلوم، کون سے شہر میں تھے نہیں معلوم، کس کو ووٹ ڈالے وہ بھی نہیں معلوم، لوگ اب مگر تھے، اللہ کی قسم تھے، سبحان اللہ۔ کون تھے نہیں معلوم، مسلمان تھے غیر مسلم تھے وہ بھی نہیں معلوم، ہندوستان میں تھے یا عربستان میں تھے وہ بھی نہیں معلوم، مگر تھے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ گور گور کے نکو دیکھو بڑے بھائی، میں کو ٹینشن ہو رہی، تھے نہیں تھے بولو سبحان اللہ۔ ایک دادا تھے ہمارے، آج سے 1000 سال پہلے دادا جان تھے۔ دیکھو وہ دادا جان کی عمر کتنی تھی ہوں گی 1000 سال پہلے؟ وہی 70 سال 80 سال 90 سال، حد ہو گئے تو 100 سال، نہیں اس سے زیادہ کیا تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں۔ 70 سال سے لے کے 100 سال کے درمیان کی ان کی عمر تھی۔ اب ذرا غور کرو، اگر انہوں 1000 سال پہلے کی وہ 70 سالہ زندگی میں اگر عبادت کر لیے، نیکیاں کر لیے، خیر کے کام کرے، اچھا کام کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، حضور کی اطاعت کرے، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے، تو آج 1000 سال سے خبر میں اللہ کی رحمت سے سرفراز ہے۔ ان کی خبر جنت کے محلات میں سے ایک محل بن گئی، ان کی خبر اللہ کی عنایت کا، رحم کا، کرم کا، فضل کا مرکز بن گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ، سوچو مسلمانوں، سوچو سکھ پور والوں، اگر وہ دادا جان جو 1000 سال پہلے تھے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، انہوں اپنے زمانے میں اگر انہوں شراب پیتے تھے ہوں گے، زنا کر رہے تھے ہوں گے، گناہ کر رہے تھے ہوں گے، اللہ سے دور تھے ہوں گے، نبی کی اطاعت سے محروم تھے ہوں گے، اللہ اکبر، 1000 سال سے ان کی خبر ان کے لیے عذاب کا گڑھا بنی ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ بات کہیں کو سمجھایا، کیونکہ اب پھر سینکڑوں سال بعد ہمارے بچے آ کے ہمارے کو یاد کریں گے، ہمارا بھی کوئی شجرہ نہیں رہیں گا، ہمارا بھی کوئی نام نمود سب ختم، ہمارا بھی کوئی تعارف نہیں رہیں گا، ہماری خبر کی تختی بھی نہیں رہیں گی، ہمارا یہ مکان بھی نہیں رہیں گا، یہ گاؤں بھی پورا، یہ بہت تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ آج جو مکان دکھ رہے ہیں یہ مکان کل دکھنے والے نہیں ہیں، یہ آج جو کھیتی دکھ رہی ہے کل کھیتی رہنے والی نہیں ہے، یہ جو آج گجرات دکھ رہا ہے یہ گجرات کل رہنے والا نہیں ہے۔ ابھی بلٹ ٹرین لاتے بول کے نئے نئے باتیں کر رہے ہیں، پورا نقشہ چینج ہونے والا ہے، پورا جاپان بنا دیا جائے گا، اتنی ترقیاں ہو جائیں گی، یہ کچھ نہیں رہیں گا، ہم بھی نہیں رہیں گے، مگر خدا نہ خواستہ آنے والی سینکڑوں سال بعد ہماری اولاد ایسے ہی جلسوں میں بیٹھ کے ہم کو یاد کریں گی، اگر ہمارے دادا اپنے زمانے میں اگر نیکی کرتے تھے تو خبر میں اللہ کی رحمت سے مالا مال ہے، اگر گناہ کرتے تھے اللہ اکبر، وہ بھی کہیں گے ہمارے دادا سینکڑوں سال سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، خدا را نیکی کر لو میرے بھائی، اچھائی کا کام کرو میرے بھائی۔ دنیا میں آئے 4 دن کی دنیا ہے، یہ یہاں پہ لہو و لعب، عیاشی کرنا، شرابہ پینا، جوئے کھیلنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیویوں کو مارنا، بدتمیزیاں کرنا، جہالت کرنا، اس لیے اللہ زندگی نہیں دیا مسلمانوں، اس لیے نہیں دیا مسلمانوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہہ رہے ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں، ناچنے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں، عیاشی کے لیے میلے لگانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے مسلمانوں، تسبیح پڑھنے پیدا ہوئے ہو، قرآن پڑھنے پیدا ہوئے ہو، سجدے کرنے پیدا ہوئے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے مسلمانوں، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کہہ رہا ہے تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ بازاروں میں۔ دل کا اطمینان بازاروں میں نہیں ملتا، مارکیٹ میں نہیں ملتا، بازار میں نہیں ملتا، کسی سیٹ کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی کے پاس۔ اللہ کے بندو تمہارے دلوں کا اطمینان نہیں ملتا مولویوں کے پاس، ملاؤں کے پاس، تعویذوں میں، نارلوں میں، گنڈوں میں تمہارے دلوں کا اطمینان نہیں ہے۔ تمہارے دلوں کا اطمینان تمہارا خدا کہہ رہا ہے اس کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے نوم الصبحتی یمنع الرزق۔ ایک بات بول دیتا ہوں ضمناً، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ صبح کے وقت کا سونا بول دو نا جی، رزق نہیں آتا، کاروبار نہیں چلتا، تجارت نہیں چلتی، دولت نہیں آتی، ملازمت میں ترقی نہیں ہوتی، تھپڑے کھاتے رہنا پڑتا، تھپڑے 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 تھپڑے۔ ہاں میرے بھائی بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ بولیں گے پھر مولانا ہم تو روزانہ 3 ٹائم کھا رہے نا جی، کتنا کما رہے؟ چلو جواب دو۔ کئی ہمارے بچوں کو پوچھ رہا ہوں میں کیا کر رہے بیٹے؟ بولے میں کارپوریٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سیلز مین۔ آپ کیا کر رہے بیٹے؟ میں الحمدللہ میں جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں جاب کر رہا ہوں۔ ویری گڈ۔ کیا تنخواہ ہے بیٹے آپ کی؟ 15,000 روپے۔ کیا ہوتا رہے حولے 15,000 روپے میں تیری بیگم اچھی ملی بول کے تو اللہ کا شکر ہے، نہیں تو نہیں میک اپ کرائی تو ایک میک اپ میں اڑ جاتے 15,000 روپے۔ شریف بیگم ملی بلکہ 15,000 میں کھانا کھا رہا ہی نہیں، ورنہ بیگم کے میک اپ کے پیسے 15,000 روپے جو تو 30 دن محنت کر کے کما رہا۔ بعض لوگ آپس میں مشورہ بھی کر رہے میرے بارے میں مولانا کو ایسا معلوم ہے بلکہ پوچھ لینا، آپس میں مشورے بھی چل رہے ہیں۔ مسئلے نہ دکھا ہماری بیگم کو بولنا ہے بات بولنا۔ ہاں میرے بھائی ہماری بچیاں شادیوں میں جوڑے پسند کر رہی ہے، جوڑے 40,000 کا جوڑا، 60,000 کا جوڑا، 80,000 کا جوڑا۔ او ہو ماشاءاللہ، ایسے جوڑے میرے بھائی خالی بچیوں کے کپڑوں کے پیسے ہو، ایک دن کے آستے پہننے کے آستے وہ کپڑے ہیں۔ 15,000 کما کے یوں چل رہا مسلمان، الحمدللہ 15,000 کما رہا ہے۔ کیا ہوتا رہے حولے 15,000؟ کیا بات ہے؟ مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے۔ کاروبار بھی کر کے بیٹھے تو چھوٹی دکان، اتنی چھوٹی کرانا اسٹور، اتنا چھوٹا پان کا ڈبہ، نہ تو اتنی چھوٹی ہوٹل، 6 پیالیاں رکھ لیا، دھوتے جا رہا ڈالتے آ رہا دیتے آ رہا، دھوتے آ رہا ڈالتے آ رہا دیتے آ رہا۔ دماغ بھی چھوٹا، کاروبار بھی چھوٹا، بات بھی چھوٹی، عقل بھی چھوٹی، بڑے بنیں گے، بڑا کام کریں گے۔ اتنے چھوٹے چنو منو، ذرا کچھ ایک دم ایک ذرا بڑا خرچے کا کام آ گیا، کوئی دعوت آ گئی، بچے کی شادی ہو گئی، یا پھر جو ہے بیماری آ گئی تو ختم۔ کٹورا لے لے کے قرضہ مانگ لیتے پھر نہ، جمشید بھائی 10,000 روپے دے، الطاف بھائی 20,000 روپے دے، خان صاحب 40,000 روپے، سید صاحب 2,000 روپے، آ گیا کٹورا لے لے کے۔ کئی کو ہوا یہ نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اللہ نے ہماری دولت کو تنگ کر دیا، ہم کھل کے نہیں کما سکتے۔ مسلمان کیا بولے تو خالی امبانی کو اڈانی کو گالیاں دینا، پیسے والوں کو دیکھو جو حرام کا ہے رے سب۔ ہاں میرے بھائی ہمارے وکیل صاحب گاڑیاں لے کے پھر رہے گاؤں میں، تو میرے کو حیبت ہو رہی کتنے لوگوں کو کیا کیا ہو جا رہا کی بول کے۔
ہم کسی کی دولت کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم چھوٹے دماغ کے لوگ آتے. آج گھر میں دال بن گئی، بیگم انڈا تل دو ساتھ میں، قصہ ختم. میاں بھائی کھا لیا کچھ، اس کے بعد خراٹوں کی آواز رات بھر سنتے رہو. آپ بڑا کریں گے، آگے بڑھیں گے، ایک اپنی دنیا بنائیں گے، ایک اچھے انسان بنیں گے، غریبوں کو زکوٰۃ دیں گے، ماں باپ کو حج کروائیں گے، بیوی بچوں کو سب کو حاجی بنائیں گے. یہ ہماری آرزو نہیں ہے. حج کو جا رہے آپ 15 روپے کا ہار لے جاؤ، ہمارے لیے دعا کرو. کائی کی دعا کرنا؟ تو صبح کو اٹھ رہا اتنے رہے بھٹے واس، کیا دعا کرنا تیرا؟ آگے بڑھو مسلمانوں، ترقی کرو. تم تو خیر تم لوگ گجراتی ہیں، تم لوگوں کو یہ باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی بول دے رہا ہوں میں. آگے بڑھو میرے بھائی. 2000 میں گیا تھا وہ علاقے میں، وہاں پہ ٹائلز کی فیکٹریاں وغیرہ ہیں نہیں وہ علاقے میں. مور بھی گیا تھا بیان کرنے کے لیے. تو میرے کو آگے بتا رہے ہمارے بھائی ماشاءاللہ 2000 فیکٹریاں ٹائلز کے 2000. میں خوش ہو گیا، چھومنے لگا. میاں بھائیوں کے 2000 فیکٹری میاں بھائی. پھر تو جب سے بول رہا نا میں ٹائلز کا کاروبار کرتا ہوں، بروچر بتا رہا وہ بتا رہا میں بروکر ہوں. یہی رہ گیا ہماری حالت. ہم نہ فیکٹری ڈال سکتے، نہ ہم کمپنیاں ڈال سکتے، نہ ہم پروڈکشن کر سکتے، نہ ہم مینوفیکچرر بن سکتے. ہم خالی بروکر بن سکتے، بروکر. اب تو نیا شروع کرے ہمارے بچے. پہلے ایسا جلسہ ہوا تو یہ ایسا اسٹیجاں پورے بھر کے رہتے تھے. پروفیسر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، جج صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب. ایسا تعارف ہوتا تھا. علامہ صاحب ہے، پیر صاحب ہے، سید صاحب ہے. اب کیا تعارف ہو رہا ہمارے بچوں کا؟ یوٹیوبر ہے. سبحان اللہ. یوٹیوبر ہے. کیا کرتے یوٹیوبر؟ ناچنا، گانا، عیاشی، شرارت. ان کو جا کے پکڑ کے پوچھ رہے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کے کتنے بچے، تو کہیں گزارا اس کے گھر میں کہیں گھس رہا رہے. تیرے کتنے بچے، تو فکر کر. اس کے بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے آپ کے کتنے بچے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں. اوہ ویری گڈ، ماشاءاللہ چل رہی ہے دنیا. یہ نیوز چینل بنا لیا ہمارے بچے. 500 روپے لینا، کس کی بھی میت اٹھانا اٹھا دینا، کس کی بھی میت بنانا بنا دینا. لو کیا نیوز رپورٹر. اوہ ویری گڈ. بغیر پڑھے کے رپورٹر. موبائل ہونا مولانا، ایک کیمرہ ہونا، قصہ ختم. یوٹیوبر بن گئے، نیوز بن گئے. اللہ اکبر. کہاں جا رہی ہے قوم، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا واسطہ مسلمانوں تم یہ نہیں ہو. تم کون ہو؟ سنو مسلمانوں، تم کون ہو؟ تم کون ہو مسلمانوں؟ سنو تمہاری شان بتا رہا ہوں، شان تمہاری عظمت سنو. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفۃ المومنین بنے، قربان جائیں. سرکار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین، اسلام کا ایک عظیم شہنشاہ، جس کے دور خلافت میں جانور پر بھی اس کا دبدبہ جاری تھا. جانور آپس میں، ایک کھیت کا جانور دوسرے کھیت میں گیا تو اس زمانے میں یہودی نے کہا اب میں کہتا ہوں کہ عمر کا دنیا سے وصال ہو گیا. اللہ اکبر. لوگوں نے پوچھا کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ بولے یہ جانور یہ کھیت کا یہ کھیت میں چلا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر کا وصال ہو گیا. اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ہماری زندگیاں قربان ان کے نام پر، ہماری اولاد قربان ان کے نام پر. ایسی جلیل الحضر ہستی جن کی بیٹی کو رسول اللہ نے اپنی نکاح میں لیا، جن کو رسول اللہ کا سسر ہونے کا شرف نصیب ہوا. رسول اللہ فرماتے آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، وہ ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام میکائیل ہے. زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر ابن خطاب. رسول اللہ فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. اللہ قربان جاؤ میرے دوستو، جن کے نام سے شیطان کانپتا ہے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفۃ المومنین بنے، خلافت راشدہ کا تاج، شیخین کریمین کی عظمت کا تاج جب ان کے سر پہ پہنایا گیا، وہ عمر ابن خطاب نے پہلا خطاب کیا صحابہ سے، امت رسول سے خطاب کر کے
کہا اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، میرے سامنے دنیا کا نقشہ پیش کرو، میرے سامنے دنیا کا نقشہ پیش کرو۔ جس جس کے گھر میں جو جو نقشے تھے، نقوش تھے، ایران کا نقشہ، عراق کا نقشہ، فلسطین کا نقشہ، یہ نقشے وہ نقشے، سارے نقشے لائے حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا، یہ ملک کے بعد یہ ملک ہے، یہ ویسا جماعت، یہ پورا۔ حضرت عمر سنت رسول کے مطابق عصا ہاتھ میں رکھتے تھے، نماز پڑھ کے آئے عصا لیے، وہ نقشے پہ ایسا لکڑی لے کے ایسا پھیرے، پورا نقشہ ایسا پھیرے، ایسا لکڑی پھیرے حضرت عمر، ایسا لکڑی پھیرے پوری، ایسا لکڑی پھیر کے حضرت عمر نے کہا سن لو، عمر اس دنیا سے رخصت ہو، اس سے پہلے عمر ان علاقوں میں اسلام کا کلمہ بلند ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی، یہ ہے مومن کی زندگی، یہ ہے مومنانہ مزاج۔ مومن کام چور نہیں ہوتا، مومن تنگ مزاج نہیں ہوتا، مومن مفلسی کی طرف نہیں جاتا، مومن ضلالت کی طرف نہیں جاتا، مومن ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنے والا، ہمیشہ کام کرنے والا، ہمیشہ خدمت کرنے والا، بلندیوں پہ چڑھنے والا، عروج و منازل کو چھینے والا مومن ہوتا۔ مسلمانوں اپنے آپ کو سمجھو، تم کون ہو؟ مسلمانوں تمہیں چبوتروں پہ بیٹھنے کے لیے، گانجے، گٹکے، زردوں، سگریٹوں کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں زنا، چوری، یہ غلاظتیں ہمارا مقدر نہیں ہے، ہمارا مقدر تو اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت کا پرچم پھیلانا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے مسلمانوں، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، اخلاق کی طرف، تہذیب کی طرف، انسانیت کی طرف، محبت کی طرف بلائیں۔ ہم نے یہ سارے کام چھوڑ دیے، اخلاق چھوڑ دیے، انسانیت چھوڑ دیے، محبتیں چھوڑ دیے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنا چھوڑ دیے، اور ہم نعوذ باللہ بس خالی لڑنے جھگڑنے والے بن گئے، اختلاف کرنے والے، بھائی بھائی کا جھگڑا، بیوی شوہر کا جھگڑا، بیٹے باپ کا جھگڑا، رشتہ دار کا جھگڑا، خاندانوں میں ماموں سے بات چیت بند، چچا سے بات چیت بند، پھپھا سے بات چیت، پھر اس کے بعد اللہ میں کو جنت دے دے۔ جنت کیا چوروں کے واسطے بنائی گئی؟ رشتے توڑنے والوں کے واسطے جنت بنائی گئی؟ ڈاکوؤں کے واسطے جنت بنائی گئی؟ تے کو شرم نہیں آتی اتنے برے کام کر کے جنت مانگتے ہوئے؟ اللہ کا واسطہ مومنوں اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو۔ میرے نبی نے تو اپنوں کو تو اپنوں، غیروں کا بھی احترام کرنا اس امت کو سکھایا ہے۔ حضور قبیلے پہ تشریف لے، وہاں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام اپنے اس قبیلے کے سردار کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی پاک گئے، صحابہ نے ان کا دل سے استقبال کیا، حضور کو اپنے سینے سے دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے درمیان میں گئے۔ وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا۔ وہ قبیلے کا سردار آ رہا تھا تو اس کے سارے لوگ اس قبیلے کے اس سردار کا احترام کرنے لگے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا، صحابیوں یہ نہ سوچنا کہ تم مومن ہو وہ غیر مومن ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے؟ قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے قبیلے کا سردار آ رہا ہے۔ حضور نے تو غیروں کی بھی تعظیم کرنا سکھائے میرے بھائی، یہی تو تعظیم تھی، یہی تو اخلاق تھے کہ غیر ہم کو دیکھتے جاتے تھے، ہمارے جیسے ہوتے چلے جاتے تھے۔ جب سے غیروں نے ہماری بد اخلاقیوں کو دیکھا، بدتمیزیوں کو دیکھا، جہالت کو دیکھا، ہماری شرارتوں کو دیکھا، ہماری جو ہے دو نمبری کے ٹائپ کے کاروبار کو دیکھا، تو غیروں نے بھی ہم سے نفرتیں کرنا شروع کر دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی میری اس بات پر توجہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، پکا بولو بھائی کریں گے۔ جو سردی ٹھنڈک ہو رہی نا، میں اتنا آواز نکال رہا ہوں، اتنا فل فی الوقت پریشر میں ہوں، تو میرے کو دنیا کی تھردی ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کتنی ہو رہی ہوں گی؟ بس تھوڑی دیر میں بات ختم کرتا ہوں، مگر پہلے سچے دل سے بولو اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو یاد کرو میرے بھائی، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ سے محبت کرو، محبت 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 کرو، اللہ سے کریں گے انشاءاللہ۔
نماز بھی پڑھے تو سنو کو آپ 4 رکعت پڑھاتے مول صاحب لمبی پڑھاتے کب تک پڑھنا نقشبندی صاحب بول دیے اب صبح آ گیا پڑھنا اللہ اکبر یہ غارت کی نماز نہ کو پڑھو یہ نماز تمہاں کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گی دوزخ کے اندر ایندھن میں ڈال دیں گے تم نماز بھی پڑھو تو مولا کی محبت میں پڑھو اپنے پروردگار کی محبت میں پڑھو اس رب کائنات کی محبت میں پڑھو ایسا پڑھو ہائے 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 سبحان اللہ کہ نماز ہمارے لیے واقعی معراج کا سبب بن جائے قرب الہی کا سبب بن جائے رضا الہی کا سبب بن جائے آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے ایک بار درود پاک پڑھ لی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم دوستو رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی قرآن میں ان کا تعارف کروایا آئے آئے اب آ رہا ہوں میں آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی اس کے عنوان پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں چھوڑتا ہوں کیونکہ میرے کو احساس ہے آپ بہت زبردست سردی میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول تھے وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف سے ہے أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور وہ رسول یہ کہا کرتے تھے اللہ اللہ حضرت عیسیٰ کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ قرآن پاک میں درج کر کے پیارے مصطفیٰ پر نازل فرما رہا ہے کیوں نازل کر رہا ہے اس لیے نازل کر رہا ہے کہ اب قیامت تک پڑھنے والوں کو پتا چل جائے کہ اے مسلمانوں اے قرآن پڑھنے والوں اے پیارے مصطفیٰ کے امتیوں دیکھو میں جن بندوں سے محبت کرتا ہوں ان کو کیسی کیسی شان و عظمت کا مالک بنا دیتا ہوں ان کو کیسا پاور کیسی روحانیت کیسی شان کیسی عزت کیسی عظمت ان کو عطا کرتا اللہ اکبر حضرت عیسیٰ کہہ رہے بے شک میں قد جئتکم بآیۃ من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا کیا نشانی لے کر آئے کیا نشانی لے کر آئے سنو بڑے تعجب کی بات ہے سنو حضرت عیسیٰ جو کہتے تھے رب نے اس کو قرآن میں نازل کیا أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں مٹی کا پرندہ سبحان اللہ مٹی کا پرندہ بناتے اور مٹی لے کے پانی ملا کے اس کو کیچڑ بناتے کیچڑ بنا کے اس کو گوندتے پورا گوند کے اس کو ادھر چونچ بناتے آنکھاں بناتے اس کا منہ بناتے اس کے پیراں بناتے پیٹ بناتے پیر بناتے حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں بناتا ہوں ایسا پھر کیا کہہ رہے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ میں اس میں پھونک مارتا ہوں مٹی کا پرندہ بنا کے میں اس میں پھونک مارتا ہوں کیا کرتا ہوں بولو ذرا بولو نا جی پھونکنا اپن لگا بھی جا کے پیر صاحب سے وہی پھونک مارنا اس کو بولتے دم کرنا حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پھونک مارتا ہوں پھونک اللہ کے محبوبوں کی پھونک میں کتنا اثر ہوتا دیکھو مسلمانوں فَيَكُونُ جیسے ہی میں پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے مٹی کا تھا اس کے اندر روح بھی آ جاتی ہے جان بھی آ جاتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور نہ صرف زندہ ہوتا طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وہ اڑنے بھی لگتا اللہ اللہ تو پتا کیا چلا اللہ نے اپنے محبوبوں کو ایسی زبان عطا فرمائی ہے وہ اگر پھونک مار دے تو بے جان چیزوں میں بھی جان آ جاتی ہے اب بتاؤ ایمان سے مسلمانوں ہم کس کے بندے ہیں اللہ کے اور ہم کو کس نے بنایا اللہ نے کیسے بنایا مٹی سے کیسے بنایا
مٹی سے بنایا. آپ ذرا غور کیجئے، بنانے کا کام اللہ کا ہے، مٹی سے بنانے والا اللہ ہے، روح پھونکنے والا اللہ ہے، جان ڈالنے والا اللہ ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھنے والا اللہ ہے، پھر پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے. مگر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا ہے. تو اب بڑے تعجب میں پڑ گئے مسلمانوں کہ اللہ کہتا ہے یہ سب کام میرے ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سنو جواب. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان میں بھی یہ روحانی پاور عطا فرما، ان میں بھی یہ خوبی عطا کرتا ہے، ان پر بھی فضل کے یہ دروازے کھول دیتا ہے، ان پر بھی کرم کی یہ بارش کر دیتا ہے. وہ پھونک مارتے ہیں، پھونکنا ان کا ہوتا ہے، روح ڈالنا رب ذوالجلال کا ہوتا ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے. اور جب اللہ اللہ ہو کر دینے تیار ہے اپنے محبوب بندوں کو مقام و مرتبہ، عزت و شان، تو پھر ملا کو قبول کرنے میں ٹینشن کس بات کا ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے آپ بتائیں؟ جب انہیں خدا ہو کے دینے کو تیار ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ میرا عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے، اس میں جان ڈالتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے. جب اس کو جان ڈالنا، روح پھونکنا، اس کو زندگی دینا، یہ سب اللہ کی قدرت کے جلوے جب اللہ اپنے محبوبوں سے ظاہر کر رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو محبوبوں کی کرامتوں کا انکار کر دو، معجزات کا انکار کر دو، ان کی عظمتوں کا انکار کر دو، ان کی رفتوں کا انکار کر دو، ان کی شان کا انکار کر دو. خدا خدا ہو کے ان کو یہ نعمتیں دے رہا ہے. حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا، حدیث قدسی ہے اور پیارے مصطفیٰ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ رب کہتا ہے یتقربوا الی بالنوافل، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام کرنا میرا ہوتا ہے، زبان میرے بندے کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، آنکھ میرے بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان میرے بندے کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ خود تو ہاتھوں سے بنا رہے تھے، ہاتھ عیسیٰ کے تھے، کام رب ذوالجلال کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی، مگر اس پھونک میں روح کا داخل ہونا یہ فضل رب ذوالجلال کا تھا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ والوں کو کمزور نہیں سمجھنا، یہ بہت بڑے درجے کے مالک ہوتے ہیں. یہ حیوانوں کے جیسا ہمارے بیچ میں بالکل بھولے بھالے بن کے رہتے ہیں. بعض تو بیچارے دیوانی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بالوں میں لٹھے آ جاتے ہیں، ان کے جسموں پہ میلے کپڑے رہتے ہیں، مگر ان کی زبان کھلتی ہے تو وہ کائنات کو ہلا دیتے ہیں، دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. وہ جس گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ والوں سے دور مت بھاگو. اللہ والوں، اچھا اور ایک بات سنو، اللہ والوں سے دور مت جاؤ. بولو، اللہ والوں سے دور، اللہ والوں سے دور. اور کسی چور کو اللہ والا بھی نہ کو بناؤ. ہمارے گجرات میں تو ایسے ایسے پیرا ہیں، طبیعت خوش ہو جانا. پورے ہندوستان میں ویسا پیر نہیں ہے جیسے پیران گجرات میں. برا نہ کو مانو آپ لوگ، میرے خلاف مہم بھی نہ کو چلاؤ اللہ کے واسطے. میں ایک مرتبہ احمد آباد ایئرپورٹ پہ اترا. وکیل صاحب سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے کیسے کیسے منظرہ دیکھ رہے ہیں نقشبندی صاحب. احمد آباد ایئرپورٹ پہ اترا، اتر کے جام نگر کو گیا. کتنا لمبا سفر، ابا بابا بابا. دوپہر سے شام ہو گئی، چلتے 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 وہ ایک بھولا گجراتی میرے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے کو لینے آیا. ایئرپورٹ سے دو جنے تھے، اس میں سے ایک جنا اتنا بھولا احمد آباد سے لے کے جام نگر کو گئے تک اپنے مرشد کی عظمت بیان کرتے رہا. میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرا. اللہ کی قسم بول رہا ہوں، میں دل میں پکا ارادہ کر لیا وہ پیر ملتے کہ ہاتھ چوموں گا، پیٹ میں منہ ڈالوں گا، پیرا پڑھ لوں گا میں.
اتنے کرامت سنایا پیر کے، اتنی شان سنایا پیر کی، میں پیر کا دیوانہ ہو گیا، دیکھا نہیں دیوانہ ہو گیا پیر کا، اتنے کرامتہ سنایا صاحب۔ اب گجراتی بولا تو کیسا بولتا صاحب، اچھے اچھے لوگوں میں سے پیسے نکالنے کا ہنر ہے اس کا۔ بھائی اب تعجب میں پڑ گیا، ایسا سنایا، میں اب بے چین ہوں، بے قرار ہوگا، میں پیر صاحب سے ملنا ہی ملنا ہے، اتنا بڑا پیر، میں کو دعوت دیا، میں جا رہا ہوں اس کا تقریر کرنے، میری خوش نصیبی ہے، کیا سوچ لے رہا اندر، نئے ایٹما سوچ رہا ہوں میں۔ وہاں گئے بعد ایک صاحب جو ہے آ کے ڈور کھول کے میرے کو ریسیو کرے، بالکل ایسا ہاف ٹی شرٹ جینس پینٹ پہن کے ہے، بغیر ٹوپی کے ہے، داڑھی بالکل اتنی چھوٹی چنی منی داڑھی ہے، ریسیو کرے، بولا وہ صاحب کا باڈی گارڈ دکھ رہا ہے نہیں، بلکہ ایسا سوچ کے چلو میاں کہا اتر دیکھو نا، ہاتھ چوماؤ جینس پینٹ ٹی شرٹ والا، انہیں بھی پیچھے دونوں تینوں مل کے میرے کو لے گئے اوپر۔ میں اب بیٹھا ہوا ہوں، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، پیر صاحب آتے کہ اٹھنا ہے، پیر کا استقبال کرنا ہے، پیر کا ادب کرنا ہے، پیر کے پیراں پڑنا ہے، سب سوچتے سے بیٹھا ہوا۔ میں پوچھا رہے کیا رہے بھائی کب آتے پیر صاحب، کہاں ہے حضرت سے ملنے بے چین؟ وہ جو گاڑی میں سے آپ کو ریسیو کرے انہوں سے پیر صاحب پر، میں دل کو پکڑ لیا، کہاں اٹیک ہو جاتا کی بولتے۔ اماں میں بولا تو اس کے کرامتہ سنا ہے جب سے، ایسا حال ہے میرے بھائی، اللہ رحم کرے، اللہ فضل کرے میرے بھائی، جو چاہے پیر بن جا رہا ہمارے پاس، اس کو وضو کے مسئلے نہیں معلوم ہے، اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، پیر بنا ہوا ہے، پیر صاحب ہے، اللہ رحم کرے۔ ایسا نکو کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے۔ میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ اللہ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ غیروں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ وہ اللہ والے جو شریعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ 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 ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر کسی شے پہ بھی، انسان تو انسان ہے، وہ اگر گھڑوں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں تو وہ مٹی کے گھڑے بھی اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جھاڑوں پہ نظر ڈالتے تو جھاڑوں کا پتا پتا اللہ اللہ بولنا شروع کرتا ہے۔ ارے وہ جس انسان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اس انسان کا دل اللہ اللہ بولنا شروع کرتا ہے۔ یہ ان اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ کیسے اللہ والے بن گئے، یہ کیسے پیر کامل ہو گئے، یہ کیسا دور آ گیا۔ اب ہم ایسے لوگوں کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں جو بیچارہ نہ شریعت کا پابند ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ غسل سے رہ رہا ہے، نہ طہارت سے رہ رہا ہے، اور اللہ اکبر، نہ جس کو دین معلوم ہے، نہ شریعت معلوم ہے، نہ اللہ معلوم ہے، نہ رسول معلوم ہے، خالی بس بھامتے باتاں کر کے امت کو ہولا بنا کے خود بھی بڑا پیر بن گیا اور مریدوں کو جو ہے اپنے کام پہ لگا کے چھوڑے ہوئے۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ، میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں کو پہچانو۔ ان کی پہچان بس ایک ہے، وہ شریعت کے بڑے پابند ہیں، وہ شریعت کے بڑے پابند ہوں گے، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، وہ کسی کا مال نہیں کھائیں گے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، وہ کسی کے ساتھ مکاری نہیں کریں گے، وہ کسی کا شرارت نہیں کریں گے۔ وہ جب ایسے ہوتے ہیں تو رب کہہ رہا ہے زبان ان کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کرو اللہ سے بھی، اللہ کے محبوبوں سے بھی۔ اب دیکھو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوبوں کو کیسی شان دیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، جس کو اللہ نے آنکھ ہی نہیں دی، اللہ نے جس کو اندھا کر کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو بینائی عطا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، میں اس کو بینائی عطا، میں اس کو آنکھ عطا کرتا ہوں، میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اللہ کی شان ہے۔ دیکھو آج
محبوبوں کو چاہتا تو اللہ ان کے ہاتھوں میں کتنا کمال دیا. اچھا جب حضرت عیسیٰ کے سامنے کوئی اندھا آتا تو حضرت عیسیٰ چاہتے کہ اس کو بینائی دے دے, تو حضرت عیسیٰ اس کو جنگل کو لے کے جا کے 3 دن تک لٹا کے اس کے آنکھوں کا آپریشن کر کے تسبیح پڑھ کے وظیفہ پڑھ کے چھو نہیں کرتے تھے. یہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگوں کی علامت ہے, وظیفے پڑھ کے پھونکنا پڑتا. وہ تو اعلیٰ درجے کے محبوب تھے, انہیں کوئی خصوصی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ دنوں رات وظیفوں میں, عبادت میں, ذکر میں لگے رہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی نابینا کو بینائی عطا کرنا چاہتے تھے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے, یہاں ہاتھ رکھے تک وہ نابینا رہتا تھا, ایسا ہاتھ ایسا چہرے پہ پھیرتی کہ اس کو بینائی آ جائے. اللہ نے محبوبوں کے ہاتھ میں وہ کمال دیا تھا. اسی لیے ہماری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ والوں کے ہاتھ چومو. یہ ہاتھ بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں, یہ جس کے سر پہ رکھ دینا وہ سر والے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ والوں کو اللہ نے شان کا مالک بنایا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اب پھر حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہ صرف نابینا کو میں بینائی دیتا ہوں بلکہ حضرت عیسیٰ آگے کہتے ہیں وَالْأَبْرَصَ, اور جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے میں اس کو شفا دیتا ہوں. اللہ اکبر. بیماری میں شفا دینا کس کا کام ہے بولو؟ اللہ کا. ذرا زور سے بولو. مگر جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کو بھی یہ نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے. اچھا یہ بازو والے جو ہے نا, بازو والے تو یہ نہیں, یہ تو اپنے والے گھر والے, وہ بازو والے پکوڑے 24 نمبر نالائق یہ مسئلے کو نہیں سمجھے. نقشبندی صاحب بڑے عجیب بات کر رہے ہیں. نقشبندی صاحب اللہ والے شفا دیتے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کی قسم اللہ والوں کے در سے شفا ملتی ہے. بولے شرک ہے, بدعت ہے. نقشبندی صاحب پورے ہندوستان میں, پوری دنیا میں شرک پھیلا رہا ہے. کوئی شفا نہیں دیتا, شفا اللہ دیتا ہے. میں بولا ایمانداری سے بول بیٹے, اگر تیرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی, دل میں دھڑکا شروع ہوا, ٹھنڈے پسینے جانے لگے, ایسے آوازیں آنے لگے, کہاں لے کے جاتا؟ سبحان اللہ بولو نا جی, کہاں لے کے جاتے؟ نہیں اللہ پیچھے والے کیا کہ نیا ہی نام بول رہے, کہاں لے کے جاتے؟ ہاسپٹل. کیا آگے بولے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاسپٹل, دواخانہ, علاج گھر کو لے کے جاتے نہیں. تیرے بابا جان کو دھڑکا اٹھا, ان کی سانسیں رک رہی, اٹک اٹک کے نکل رہی, تو ہاسپٹل کہیں کو لے گیا. تیرا باپ بیمار ہوا, شفا دینے والا اللہ. مصلی بچھا, بابا کو لٹا, دعا کر, اے اللہ میرے ابو کی جان اکھڑنے کو ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, میرے مولا شفا بھیج دے. ابا کے ساتھ تو بھی جائیں گا مگر شفا نہیں آئیں گی. اللہ کا نظام قانون اور قدرت کچھ اور ہے. اللہ کی قدرت کو سمجھ بندے, حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے, مگر اللہ ڈائریکٹ شفا نہیں دیتا, وسیلے سے شفا دیتا ہے, سبب سے شفا دیتا ہے. کہ دیکھ اب تیرے بابا جان کو دواخانے کو لے گیا, بابا کے لے گئے وقت اتفاق سے کارڈیالوجسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیٹھا لال ہاسپٹل میں موجود تھا. ایم ڈی فرام امریکہ. ہاتھ پکڑ کے تیرے بابا کا علاج کرا تو کیا بولا؟ اللہ کا شکر ہے بھائی ڈاکٹر جیٹھا لال مل گیا. میں پوچھا کئی گرے بھائی ڈاکٹر جیٹھا لال ملا تو اتنا خوش. ارے حضرت میں کو نہیں معلوم, تم حیدرآباد کے, گجرات میں نام ہے اس کا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, جس کو پکڑا ہاتھ خبر میں سے نکال لیتا. ارے واہ پٹھے واہ, تو جیٹھا لال ملا تو اللہ کا شکر ہے بول رہا. مطلب کہ جیٹھا لال میرے باپ کی بیماری میں شفا دینے کا کام کرتا.
ارے بدبختے ذرا سوچ، جب جیٹھا لال جیسے شخص سے تیرے باپ کو شفا مل سکتی ہے، جس نے پوری زندگی، جس جیٹھا لال نے ایک بار بھی اللہ اکبر نہیں کہا، ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک بار بھی طہارت نہیں لیا، ایک بار بھی تیرے خدا کو نہیں پکارا، تیرا رب اس کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے، تو وہ اولیاء اللہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ 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 کر کے گزار دی، ان کے ہاتھ میں خدا شفا دے دے۔ جب میرا خدا غیروں کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے تو پھر میرا خدا اپنوں کے ہاتھ میں شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا میرے بھائی؟ کیا تعجب کی بات ہے شفا ہونا؟ اجمیر والے ولی سے اگر شفا مل جائے، بغداد والے آقا سے شفا مل جائے، نجف والے داتا سے شفا مل جائے، مدینے والے مصطفیٰ سے شفا مل جائے، کیا تعجب کی بات ہے؟ ارے یہ جنکشن، یہ ہاسپٹل تم نے بنائے ہیں، یہ نجف، بغداد، کربلا، اجمیر، یہ جنکشن تو رب ذوالجلال اس لیے بنائے ہیں، یہاں دنیا کی خیرات ملتی ہے ان ہاسپٹلز میں، اور یہ وہ جنکشن ہے یہاں دنیا کی بھی خیرات ملتی ہے، یہاں تو وہ نعمتیں ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں خدا بھی مل جاتا ہے، خدا بھی مل جاتا ہے، تم جو نیت سے جاؤ گے تمہاری نیت پوری کر دی۔ اجی رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ کا قول ہے، بازو والے پڑھتے بھی ہیں، بیانہ بھی کرتے ہیں، سناتے بھی ہیں۔ اب حج کا موسم آ رہا ہے، حج کیمپ حج کیمپ حج کیمپ حج کیمپ بول کے حج کیمپ چلایا جاتا ہے، حج کیمپ میں بلا کے مسلمانوں کو یہ بات تعلیم دی جاتی ہے، مسلمانوں زمزم کے پاس جاؤ تو زمزم سیر آموز ہو کے پیو، زمزم سیر آموز ہو کے پیو۔ مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ تو بازو والے مولانا حدیث سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، شرم نہیں آتی ان کو۔ بازو والے مولانا حدیث سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ زمزم کو سیر آموز ہو کر پیو، اور پیتے وقت جو نیت کر لو گے اللہ تمہاری نیت پوری کر لے گا، اللہ تمہاری نیت پوری کر دے گا۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، زمزم کا پانی پینے سے تمہاری نیتیں پوری ہو سکتی ہے، اور یہ زمزم کوئی اور چیز نہیں ہے، محبوب کی ایڑیوں سے نکلا ہوا چشمہ ہے۔ محبوب کی ایڑیوں سے جو تبرک نکل جائے، صرف اس کے پینے سے ہماری نیتیں، ہمارے ارادے مکمل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر جن محبوبوں کے خدموں کی خیرات کا یہ عالم ہو تو محبوبوں کی ذات، اللہ نے ان کو کیسے بڑے مرتبے والا بنایا ہوگا۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے، لوگو وہ تو زمزم ہے، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا خیرات ہے جس میں تمہیں شفا ملتی ہے۔ میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنایا، میں جس شہر میں آرام کر رہا ہوں، میرے شہر کی فضاؤں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میرے شہر میں آ کے پانی بھی پینے کی ضرورت نہیں، ہواؤں میں سانس جو لے رہے ہو، ان سانسوں میں بھی تمہارے رب نے تمہارے لیے شفا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو، اللہ والوں کی شان سمجھو، ان کا مقام سمجھو، ان کے مرتبے سمجھو۔ یہ عجیب و غریب بیوقوف نالائق قسم کے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں پیدا ہو، اللہ والوں کو نہیں سمجھ رہے۔ ایک صاحب جو ہے صبح فجر کی نماز میں مسجد سے پڑھ کے آیا، گھر میں جا کے لیٹا، آگے دروازے پہ کھٹکا مارے۔ میں نکلا، اتنا صبح کون ہے بھائی؟ گیٹ کھولا، باہر نکلا، دیکھا تو بڑی داڑھی والے، سفید داڑھی والے، شریف بڑے میاں، لنگی کرتا پہنے، السلام علیکم نقشبندی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں چاچا؟ خیریت سے؟ کدھر صبح کیسی ہے طبیعت؟ ابھی تو مسجد میں ملاقات ہوئی تھی ہماری، پھر نہیں وہ ذرا میں لوگوں سے مل رہا تھا، آپ نکل گئے، میں آج عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، سوچا آپ سے ملتا ہوا جا۔ میں اترا، گلے ملا کرا، چاچا سے خوش ہوا۔ میں بولا ایک گزارش ہے صاحب، جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچو تو غلام کی قدم بوسی عرض کر دینا، غلام کا سلام عرض کر دینا۔ میں مسجد نبوی جاؤں گا مگر میں زیارت کے لیے نہیں جاؤں گا۔ بولے بولا تو صبح پھر میرے کو کوئی آ رہے منوس میرے گھر کے اوپر، دماغ خراب، دلندرا کی لے لے کے پھول۔
جانے والا جانا تھا، پھر میرے سے ملنے کے ہی کو آیا رہے بڑے بھائی. جب غلام کے گھر پہ آ کے گیٹ کے اوپر کھٹکا مار سکتا تو آقا کے در پہ کیوں نہیں جا سکتا رے نالائق. عجیب و غریب قوم میں ذہن مردہ ہے میرے بھائی. بول رہا روضے رسول پہ نہیں جاتا ہوں، بول رہا رسول اللہ کے سامنے نہیں آتا ہوں. مسجد نبوی کو جانے کا مسجد نبوی جاتا ہوں، وہ درگاہ کی زیارت نہیں کرتا ہوں، بول رہا مزار رسول کی زیارت نہیں کرتا. کیسی بدبخت قوم ہو گئی ہے. کیا ان کا دماغ، کیا ان کی عقیدے، کیا ان کی منحوسیت ہو گئی ہے میرے بھائیوں. سنو میرے پیارو، قربان جاؤ. آج لوگ کہہ رہے ہیں، میں پوچھا مسجد نبوی کہیں کو جاتا میاں؟ بڑے میاں مسجد نبوی کیوں جاتے آپ؟ بولے وہاں ایک نماز پڑھنے پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. میں بولا مدینہ شریف کہیں کو جاتے آپ؟ خالی کعبۃ اللہ جاؤ آ جاؤ. نہیں نہیں نہیں، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. مدینہ شریف عزت والا شہر ہے، مسجد نبوی عزت والی مسجد ہے. میں نے کہا دیوانے، تیرے کو اتنی تو کم سے کم عقل ہونی چاہیے، اتنی تو سمجھ، اتنی تو فہم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ موت دینے سے پہلے تجھے اتنی عقل تو ضرور دے دے. یہ مدینہ کو مدینہ بنایا کس نے؟ نہیں، یہ تو پہلے یثرب تھا. کیا تھا بولی؟ مکہ تو پہلے سے مکہ تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے مکہ تھا. حضرت ابراہیم آئے تو وہ مکہ تھا، حضرت آدم آئے تو وہ مکہ تھا. وہ تو معزز محترم مقدس شہر تھا. لیکن مدینہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا مرکز تھا، بلاؤں کا نزول ہوتا تھا، آفات کا نزول ہوتا تھا. دور رسول علیہ السلام میں 53 سال لگ بھگ میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں گزار دیے. اب آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حبیب ہجرت کرو، کیونکہ یہ لوگ آپ کو بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ مکہ چھوڑ دو. آمینہ کا لال مکہ چھوڑ دیے. حقیقت میں کیا تھا؟ حضور سے مکہ چھڑوانا نہیں تھا، صحابہ کے ایمان کا امتحان کرنا تھا. کیونکہ صحابہ اکرام کا خاندان مکے میں تھا، قبیلے مکے میں تھے، کاروبار مکے میں تھا، تجارتیں مکے میں تھی. کوئی صحابی مسلمان ہو گئے، بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، بیوی مکے میں تھی. صحابی تو مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کی اماں جان، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے میں رہتے تھے. باپ تو مسلمان ہو گیا، بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے میں رہتے تھے. اب دیکھتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے خاطر مصطفیٰ کے ساتھ جاتے ہیں یا بیوی بچوں کی محبت میں مکے میں پڑے رہتے ہیں. یہ آزمائش تھی صحابہ کی. لیکن اللہ کی قسم، جب ہجرت کا حکم ہوا، آمینہ کے لال نے رخت سفر باندھا، میرا مصطفیٰ جا رہا ہے تو ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی چل رہے ہیں، حضرت عمر بھی چل رہے ہیں، حضرت عثمان بھی چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں مسلمانوں؟ ذرا سوچو. یہ کعبہ ان کا مکے میں ہے، ان کے باپ دادا مکے میں ہے، ان کا خاندان مکے میں ہے، ان کی اولاد مکے میں ہے، ان کا کاروبار مکے میں ہے، ان کی تجارت مکے میں ہے. مگر مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. ہجرت کا حکم تو مصطفیٰ جانے رحمت کو تھا مگر صحابہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. رب کریم نے صحابہ کے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلا دیا. اے انسانوں، کعبہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مگر میرے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا، میرے محبوب کو نہیں چھوڑنا. جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا. اور جو کعبہ پکڑ کے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہائے 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 ہائے، جو کعبہ پکڑ لیا، محبوب خدا سے محبت ترک کر دیا، حضور کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم سن لو، وہ کعبہ پکڑنے والا دنیا کا اور جہنم کا کتا بن گیا. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. سب نے چھوڑ دیا. اللہ اللہ. بھائی آپ گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کو گاؤں سے کتنی محبت ہے. دیکھو ہمارا گاؤں کوئی فضیلت والا نہیں، عظمت والا گاؤں ہے. وہ تو پورے حضرت آدم کے زمانے سے لے کے رسول اللہ کے زمانے تک عظمت والا شہر ہے مکہ. کعبہ سب کے لیے معزز محترم، صرف مسلمانوں کے لیے معزز نہیں تھا، ہر قبیلے والے کے لیے، ہر مذہب والے کے لیے معزز تھا اس زمانے میں. ویسے کعبہ، ویسے مکہ، ویسا خاندان، ویسی اولاد چھوڑ رہا ہے. حتیٰ کہ بیویاں مسلمان نہیں ہوئے، بیویوں کو چھوڑ دیے، نبی کے ساتھ چلے گئے.
چلے گئے؟ بولے سب چھوڑ دو، مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جب چلے مکے سے قافلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، مدینہ شریف میں جب قافلہ داخل ہو رہا ہے رسول اللہ کا اور صحابہ کا، صحابہ اکرام اپنے اماموں کے کپڑے یوں ایسا پیچھے سے نکالے اور ایسا اپنے چہروں پہ باندھ لیا، ایسے باندھ لیا۔ رسول اللہ نے پوچھا صحابیوں اپنے چہروں پہ کپڑے کیوں ڈھانک لیے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ یثرب شروع ہو رہا ہے اور یہ علاقے کے تعلق سے ہم نے سنا ہے یہ بیماریوں کا مرکز ہے، وباؤں کا مرکز ہے، عذاب اترتے ہیں، بلائیں اترتی ہیں، یہاں پہ اللہ کا خیر نازل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام سے رسول اللہ نے کہا صحابیوں چہروں سے کپڑا ہٹا، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے نبی محمد عربی نے اس میں قدم رکھ دیا، تمہارے نبی نے قدم رکھ دیا ہے۔ سنو صحابیوں، اب یہ مکہ، اب یہ یثرب وبا اور امراض بیماریوں کا مرکز نہیں ہوگا، اس کا نام مدینہ ہوگا، یہ شفا کا مرکز ہوگا، یہ مدینہ ہوگا، یہ ایمان کا مرکز بنے گا، یہ مدینہ ہوگا۔ اور اس کی شان تم دیکھ لو گے آگے چل کے۔ ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ نے مدینے میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ حضرت ابراہیم کی دعا پر تو نے مکے کو حرم بنایا، میرے مولا میں دعا کرتا ہوں، تیرا حبیب دعا کرتا ہے میرے مدینے کو مکے کی بنسبت دوگنے درجے کا حرم عطا فرما دے، حرم کا درجہ عطا فرما، میرے مدینے کو تو حرم کا درجہ عطا کر، دوگنا درجہ عطا کر۔ اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ کی دعا پر مدینہ مدینہ بنا۔ وہ مسجد کی عزت، وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کسی مولوی یا ملا یا مفتی صاحب کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ مسجد کو اتنے بڑے درجے کے ثواب کا مالک اللہ نے اس لیے بنایا کیونکہ آمنہ کے لال نے اپنے کندھوں پہ اس کے پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی ہے، کیونکہ اس مسجد میں میرے مصطفیٰ نے خود نماز پڑھائی ہے، اس مسجد کے محراب میں میرے مصطفیٰ نے قیام کیا، اس مسجد کے منبر پہ میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا، تو اللہ نے اس کی شان بڑھا دی تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے، دنیا والوں تم بھی اپنے پیروں مولویوں کو لے کر مسجدیں بناؤ، تمہاری پیروں، تمہارے مولویوں، تمہارے ملاؤں، تمہارے شیخ الحدیث، تمہارے امیر اسلامی، امیر ملت اسلامیہ، تمہارے بڑے بڑے حفظہ اللہ تعالی کائنات کے بڑے بڑے مولوی مل کر مسجد بناؤ، تو ہر مسجد میں 25 نماز پڑھنے کا ثواب، مگر میرے مصطفیٰ نے جو مسجد بنا دی اس میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نماز پڑھنے۔ اللہ وہ ثواب میں اتنی کثرت کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ نماز پڑھنے والے کو مقام مصطفیٰ معلوم ہو جائے، نماز پڑھنے والے کو نبی کا مقام معلوم ہو جائے۔ تو دیکھو تم بھی مسجد بنا کے آئے اپنے علاقے میں، گجرات میں کروڑوں روپیہ تم نے لگا کر مسجدیں بنا دی، عالی شان مسجدیں بنا دی، ایسیاں لگوا دیے، گنبدیں بنا دیے، مینار بنا دیے، خالین بچھا دیے، دنیا کے سب سے قیمتی خالین تم نے گجرات کی مسجدوں میں بچھا دیا، مگر تمہارا مسجد بنانے کا ثواب ایک ہے، میرے مصطفیٰ کے مسجد بنانے کا ثواب ایک ہے، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کے سارے ملا مولوی مفتی پیر مل کر بھی میرے مصطفیٰ کی جوتیوں کے ذریعے سے اڑنے والی گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ سمجھانا ایک چاہتا ہے، ملا سمجھ رہا ہے کہ بولے 50,000 ملتے بلکہ وہ نماز پڑھ رہا، نبی سے نہیں ملتا، کہتے نالائق۔ کیسی بدبخت قوم آ گئی ہے میرے بھائی، کیا حال ہے۔ اب سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ ہاتھ لگاتے تھے تو نابینا کو آنکھ آتی تھی، ہاتھ لگاتے تھے پانی جھوٹا پلاتے تھے تو برس کی بیماری والے کو شفا ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ فرمان جاری کرتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا وصال ہو گیا تو یہ سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ وصال فرمائے، اب کوئی نابینا کو بینا کرنے والا، آپ کی اس شان کے لائق کا مالک اب کوئی دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کی امت میں پھر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ وہ جو ہے بینا نابیناؤں کو آنکھ بھی دیے۔ کئی ایسے اولیاء اللہ سے کرامت ثابت ہے، خود غوث پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے جو ہے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ وصال فرمائے، وہ مسئلہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ
ان کی قبر اقدس میں منتقل ہو گیا. لیکن سنو مسلمانوں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا. ہمارے نبی کی شان یہ ہے، حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ معجزات کا سلسلہ، وہ عطاء الہی کا سلسلہ، وہ فضل و نوازش کا سلسلہ بند ہوا. لیکن پیارے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، مگر آج بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ امت کو مل رہا ہے. کیا صدقہ مل رہا ہے؟ مدینہ جاؤ، مدینے کی فضاؤں میں اللہ نے شفا رکھا ہے. حتیٰ کہ حبیب پاک علیہ السلام نے خود اپنے مدینے کی شان بتائی کہ کچھ لوگ مدینے سے نفرت کر کے، دلوں میں مدینے کا بغض پال کے، دلوں میں مدینے سے شرارت پال کے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. نبی کے دور میں، نبی کے دور میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ مدینہ چھوڑ کے گئے، جن علاقوں میں گزر بسر کر رہے تھے، چند دنوں بعد وہاں ان کو بیماریاں لاحق ہوئی. اللہ کے حکم سے ان کو ایسی خطرناک بیماریاں آئیں، وہ علاج کراتے تھک گئے، ان کے علاج نہیں ہو رہے تھے. تو پھر انہوں نے ایک راہب سے پوچھا کہ اب ہماری یہ بیماریوں کا علاج ہے یا اسی میں موت ہے؟ تو راہب نے کہا موت ہے اگر تو یہاں رہا تو، اس بیماری کا شفا ہے اگر تو مدینے چلا جائے. تو مدینہ جا، تجھے شفا مل جائے گی. تو ان لوگوں نے کہا بھئی ہم تو حضرت محمد سے، ان کے مدینے سے بغض کر کے نکلے، پھر مدینے میں کیسے جائیں ان کے سامنے؟ تو کہا اگر جینا چاہتا ہے تو تجھے مدینہ جانا پڑے گا، جا ان سے کہے وہ کچھ تیرا انتظام کر دیں گے، تیری بیماری میں تجھ کو شفا مل جائے گی. تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر دوبارہ مدینے میں آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو مدینے کی عظمت بتلاؤں کہ مدینہ ہے کیا چیز جس سے یہ نفرت کر کے گئے تھے. جیسے یہ آج کل کے ملا نفرت کر رہے ہیں، حضور کے روضے پہ نہیں جاؤں گا. بدبخت سن، مدینہ کیا چیز ہے. تو روضے رسول پہ نہیں جاتا، بول رہا میرا نبی مدینے کی شان کیا بتا رہا. دیکھ، حبیب پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، ہمارے لیے شفا کا انتظام کریے، شفا کا انتظام کریے، شفا کا انتظام کریے. پیارے مصطفیٰ جانے رحمت نے وہاں حضرت عیسیٰ اپنا جھوٹا پلاتے تھے، کسی مریض کو شفا دینا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، یہ محبوبوں کے جھوٹے کی شان ہے. مگر سارے محبوبوں کا سردار جس مدینے میں رہتا ہے، اب مصطفیٰ خود اپنے شہر کی عظمت بتا رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا بیمار ہو گئے، ہمیں بیماریاں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بتلا دوں میرے مدینے کا مقام کیا ہے. کہا جاؤ مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب پی لو، تمہاری بیماری میں شفا ہو جائے گا. اللہ 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 اللہ. مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب پلایا حضور نے، اور جیسے جیسے وہ پیتے گئے ان کی وہ بیماریاں ختم ہوتی. کوڑ کی بیماریاں تھی، ختم ہو گئی ان کی بیماریاں، صحت یاب ہو گئے. مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب حضور نے پلایا، وہ پیے، شفا ہو گئی. ایک صاحب میرے کو بولے، بازو والے تھے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی جاتے ہیں مدینے کے اونٹوں کا پیشاب پیتے ہیں شفا پانے کے لیے. میں قسم خدا کی بولوں مدینے میں بیٹھا تھا اس وقت، ایسا اچھلا زمین سے، بولا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو آج بھی گستاخوں کو مدینے کے اونٹوں کا پیشاب پلا رہا ہے. اور مولا تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں پیشاب پینے والا نہیں بنایا، میرے مولا تیرے مصطفیٰ سے فیض لینے والا، نگاہ یار سے پینے والا بنایا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ لینے والا بنایا ہے، مصطفیٰ کی عطا لینے والا بنایا ہے. ہمیں شفا لینے کے لیے کسی اونٹ کے پیشاب کی ضرورت نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا، ان کی آل پاک کا صدقہ لیتے ہیں. اللہ اللہ. ابھی بھی آتے ہیں، آپ یقین مانیے، عرب آتے، عرب کے لوگ آتے، ابھی بھی عرب کے لوگ آگے وہاں کے اونٹوں کا پکڑ کے پیشاب پیتے بیٹھے. یہ گستاخوں کو پلایا گیا تھا تاکہ مدینے کی عظمت معلوم ہو. ان لوگ خود پی کے ثابت کرے، ہم لوگ بھی ان کی اولاد ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے میرے بھائی. مدینے کی آب میں، پانی میں بھی شفا ہے، مدینے کی غذا میں شفا ہے. اور رسول اللہ کو مدینے کی غذا، مدینے کی کھانا، مدینے کا پانی اتنا پسند ہے میرے آقا کو. ہمارے حیدرآباد کے ایک
بہت بڑے بزرگ ہیں، سرکار غوث پاک کی اولاد سے ہیں، جامع نظامیہ کے بہت بڑے درجے کے امیر تھے۔ حضرت قبلہ جو ہے مدینہ پاک زیارت رسول کے لیے حج کے موقع پر تشریف لے گئے، تو وہاں ان کے ایک چاہنے والے نے جو ہے ان کے لیے دعوت کی، دسترخوان بچھایا، لذیذ غذائیں رکھی گئی، حضرت بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں لوگا بھی کھا رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان کے سامنے وہاں پہ اکثر دہی کھاتے ہیں، بن وغیرہ، دہی وغیرہ، پھکا ہے بھائی، میں نے کھاتا ہے، نہیں کھاتا، اور رکھ دیا، نہیں کھایا وہ نوجوان، پھکا ہے بھائی، اس کا نام رکھا، دعوت ختم ہو گئی، سب چلے گئے۔ دوسرے دن روتا ہوا آگے بول رہا، میں نے رات میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے شہر کا اگر تمہیں غذا پسند نہیں ہے تو پھر ہمارے شہر میں رہتے کیوں، جاؤ یہاں سے۔ بولے اللہ، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ والوں کو سمجھو۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، بس لاسٹ بات سن لو، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے، اللہ نے مجھ کو یہ پاور دیا، اللہ نے مجھ کو یہ شان دی، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، آپ سب سے گزارش ہے، جب خدا ہو کر محبوبوں کو اتنی نعمتیں دیتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ان محبوبوں کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان سے فیض لیں، ان سے نعمتیں لیں، ان سے انعام لیں، ان سے مہربانیاں لیں۔ اور میرے پیارے بھائی، اللہ کا واسطہ، اچھی زندگی گزارو، نیک بنو، خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اچھائی کا کام کرو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں مت کرو، بیویوں سے لڑنا، ماں باپ سے لڑنا، بھائی بہن سے لڑنا اللہ کے واسطے مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلماً گلا پکڑ لے، گلا، لڑائی شروع ہو تو پہلے گلا پکڑتے تو بعد میں فائٹ مارتے، پہلے گلا پکڑتے، کہاں بھاگ جاتا کی بول کے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ظلماً کوئی مسلمان کسی مسلمان کا گلا پکڑ لے، حضور فرماتے ہیں بروز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا اس کی شفاعت۔ لڑنے جھگڑنے والوں سے رسول اللہ نفرت کرتے ہیں، لڑنے جھگڑنے والوں کو حضور پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ تو محبت کی ایسی تعلیم دی ہے، حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، آپ بھی چاہتے ہیں بھائی آپ کی دعا قبول ہو، چاہتے ہیں؟ کون کون نہیں چاہتے ذرا ہاتھ اٹھا، واہ پورے لوگ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اوفو، 1 بج گیا، ماشاءاللہ، اب تو بریانی بھی ہضم ہو گئی، جلسہ ختم ہونا ضروری ہے۔ دیکھو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، محبت کا درس دینے کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو تم اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو شامل کر لو۔ جس دعا میں جس بھائی کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ رد نہیں کرتا وہ دعا کو۔ ساتھ اپنے لیے آپ جس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو اس بھائی سے نفرت کیسا کر سکتے بولو آپ؟ جس بھائی سے دعا کر رہے ہیں وہ بھائی کے لیے جھگڑا کیسا کر سکتے بولو آپ؟ جس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اس بھائی سے بات چیت بند کیسا کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اگر تم چاہتے ہو دعائیں قبول ہو تو میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اپنی ماں جان کے لیے دعا کرو، اپنے ابا جان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرو۔ اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم اگر کسی کا باپ مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، ان کی پڑھائی کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ فرماتے اس لیے کہ بروز محشر اللہ کے حکم سے جب ہم جنت میں محشر گزار کے جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت میں میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ایسے ملاقات کریں گے، ایسے۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں ڈال کے بتائی میں ایسے ملاقات کروں گا یتیموں کی کفالت کرنے والے سے۔ اللہ اکبر، جنت میں اس سے ایسے ملاقات کروں گا یتیموں کی کفالت کرنے والے سے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر ضرور توجہ کریں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے،
ایسی مبارک محفلیں منعقد کریں گے. اللہ والوں سے محبت کرو, اللہ والوں کے در پہ جاؤ, بیٹھو, کم سے کم 500 بار درود پڑھو, پڑھ کے وہ بزرگ کے لیے ایصال ثواب کرو. 8 دن میں کم سے کم ایک بار ایسا کرو. جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے, اس وقت کوئی نہیں آئے گا کام میں, نہ باپ آئے گا, نہ ماں آئے گی, نہ بھائی آئے گا, نہ دوست آئے گا, نہ بیوی, نہ ساتھ بچے, کوئی نہیں, کوئی ساتھ نہیں آئیں گے. مگر یہ اللہ والے اس وقت کہیں گے, اے اللہ یہ دنیا میں ہمیں نہیں بھولتا تھا, مولا کبھی کبھی آ کے ہمارے پاس 500 بار درود پڑھ کے ہم کو ایصال ثواب کرتا تھا. اے اللہ دنیا میں یہ ہم کو نہیں بھولتا تھا, محشر میں ہم اس کو نہیں بھولیں گے. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی مغفرت فرما دے, تو اس کی مغفرت فرما دے. ان بزرگوں, ان اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ ہم کو مغفرت عطا کر کے جنت میں جگہ عطا کرے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر ضرور توجہ فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.